اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، بد عقیدہ ہیں، فاسقین ہیں، فاجرین ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ان کے لیے قرآن میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہمارے ساتھ یعنی امت کے ساتھ اور بالخصوص اس خطے کے ساتھ جہاں اردو بولی جاتی ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یا کچھ ہمارا حصہ جو ہے وہ افغانستان جہاں اردو کچھ سمجھی جاتی ہے، یعنی وہ علاقے جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو قرآن کے ظاہر سے کوئی نفع اٹھایا اور نہ ہی قرآن کے کوئی باطن سے نفع اٹھایا، یعنی نہ تو ہم نے قرآن سے ظاہری کوئی نفع اٹھایا اور نہ ہی قرآن سے ہم نے کوئی روحانی نفع اٹھایا۔ یعنی ہم اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں یا زندگی کی جو مشکلات یا زندگی کے جو مسائل ہیں، ان کو نہ تو قرآن سے حل کر سکے، پھر اسی طرح ہماری جو بدنی اور روحانی بیماریاں ہیں ان کو بھی ہم قرآن سے حل نہ کر سکے، بلکہ آج کے دور میں جتنا نقصان قرآن کے ذریعے روحانی بیماریوں کے علاج کے نام پہ اس امت کو بالخصوص اس خطے کو پہنچایا گیا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں علماء، مشائخ اس خطے کے فقیر کی اس بات کو مانیں گے کہ اس امت کو 1400 سال، اس میں پہلے 200 سال کم و پیش نکال دیں، جو بعد والے 1200 سال ہیں، 1200 سالوں میں اس امت کو وظائف کے ذریعے اتنا نقصان نام نہاد بزرگوں اور عاملین نے نہیں پہنچایا جتنا پچھلے 20 سالوں کے اندر رسالے والوں نے، کتابوں والوں نے اور یوٹیوب چینلز والوں نے یعنی سوشل میڈیا والوں نے اس امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ فقیر کی بات انشاءاللہ تاریخ ثابت کرے گی، اور آج نہیں تو کل ہی یہ جلد وقت آنے والا ہے کہ جب مشائخ کو، علماء کو ادراک ہوگا، پھر آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو منبر کے اوپر ایک شافی بیٹھ کے بیان کر رہا ہوگا کہ کام فرائض سے بنتے ہیں، وظائف سے نہیں بنتے۔ پھر انشاءاللہ یہ فقیر یاد آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اتنے یقین کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی دن اللہ والو ایسا نہیں ہے کہ جس دن کوئی عالم رابطہ نہ کرے، کوئی پیر رابطہ نہ کرے، اس کی اولاد رابطہ نہ کرے، کوئی عامل ہے وہ رابطہ نہ کرے، یعنی عاملین ہیں ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم لوگوں کا علاج کرتے کرتے خود اجڑ گئے۔ علماء کی جو ہے وہ آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہم چلتے پھرتے تسبیحات کرتے کرتے کیا کر بیٹھے۔ پیروں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہم گدیوں پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو وظیفے بتا کے نظر و نیاز بٹورتے رہے، ہمیں 4 پیسے تو مل گئے، ہماری اولادیں اجڑ گئیں، ہمارے خاندان تباہ ہو گئے۔ شافی نے آج مضمون کھولا ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم کہتے رہے کہ ہمارے پہ جادو ہو گیا، ہمارے مخالفین نے وار کر دیا۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اجاڑ بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ جو عالم دین یا جو مشائخ میں سے، جو پیر اعظام میں سے اور جو ان کی اولادوں میں سے لوگ یعنی جو طریقت سے وابستہ لوگ ہیں،
جب وہ ان مصیبتوں سے نکلیں گے جو ہم ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پھر ہر مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ شافعی کی آواز کو، فکر کو جو ہے وہ بلند کریں گے، اس نظریے کو عام کریں گے، اس سوچ کو عام کریں گے کہ قرآن سے اگر روحانی نفع اٹھانا ہے تو پھر ان کے پاس جاؤ جنہوں نے روحانیت سیکھی ہے، اور قرآن کو شرائط کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اگر قرآن کو شرائط کے بغیر آپ پڑھو گے یا اس کو وظائف کے طور پہ استعمال کرو گے تو دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ پھر اپنے آپ کو پیش کریں گے، جیسے میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مساجد کے اندر لوگ علماء جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ کل تک ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو کیا ہوگا؟ ہر جمعے میں 400-500 لوگ بات سن کے جائیں گے، ان کے ذہن بدلیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جادو نہیں ہے، ہمارے گھروں میں وظائف کے اثرات ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، قرآن کو معاذ اللہ مذاق سمجھا کہ کبھی یہ پڑھ لیا تو کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی یہ چھوڑ دیا تو وہ شروع کر لیا، اور پھر شرائط کے ساتھ پھر پاکی نپاکی کوئی احتیاط نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ہمارے پہ قرآن کا وبال ہے، یہ ہمارے اوپر وظائف کا وبال ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور قلیل عرصے میں دیکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو المیہ ہیں وہ کیا ہوا کہ نہ ہم قرآن کے ظاہر سے کوئی نفع اٹھا سکے، اور نہ ہم قرآن کی روحانیت سے کوئی نفع اٹھا سکے، یعنی روحانی علم جو ہے اس میں کوئی مقام بنا سکے، اور امت کے سامنے ایک مستند جو ہے علم وہ ہم پیش نہ کر سکے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر بندہ وظائف بتانے والا اور ہر بندہ وظائف کرنے والا بن گیا، ہر بندہ وظائف بتانے والا اور ہر بندہ وظائف کرنے والا بن گیا۔ تو ہمارا شمار کن میں ہو گیا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہمیں قرآن سے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ ہم وظیفے پڑھتے جا رہے ہیں، اجڑتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اجڑتے جا رہے ہیں۔ ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے، اور ہماری دنیا تنگ ہوتی جا رہی، ہماری دنیا مشکل ہوتی جا رہی۔ جس طرح میں نے کہا ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمارے وظائف کا وبال آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں حرام آ رہا ہے، ہم وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ناچ گانا، ہمارے گھروں میں بے نمازی، ہم وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والو جو بندہ روڑی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، جاگتے رہیے گا، جو بندہ روڑی پہ کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا اس کو قرآن نفع دے گا؟ جاگتے رہیے گا۔ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ آپ لوگ دے رہے ہیں، سوشل میڈیا والے سن رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں۔ میرا سوال کیا ہے کہ روڑی پہ کھڑے ہو کے، کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے تو قرآن کا نفع ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو وہ نپاکی، وہ نجاست اس درجے کی نہیں ہے، اس کے اوپر تو پانی ڈالو گے تو صاف ہو جائے گی، 3 بار دھو گے سنت کے مطابق کپڑا پاک بھی ہو جائے گا، کپڑا صاف بھی ہو جائے گا۔ جو تیرے گھر میں سود کا مال آ رہا ہے، جو نجاست وہ ہے، وہ 7 سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے۔ تو نے قرآن اس نجس ماحول میں بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے قرآن اس نجس ماحول میں بیٹھ کے پڑھا، تو نے وظائف اس ناپاک اور نجس ماحول میں کیے۔ تو مجھے بتا، ابھی تو فتویٰ دے رہا ہے کہ کوئی روڑی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو نقصان دے گا، اللہ کی طرف سے غضب آئے گا، قرآن کا وبال آئے گا۔ تیرے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا تھا تو نے وہاں توبہ استغفار کرنی تھی، تو نے وظائف پڑھے تاکہ اور آئے تھے انواع آئے، ہم اور خوشحال ہو جائے۔ تو پھر وظائف نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ تیرے گھر میں یتیموں کا مال کھایا جا رہا تھا، مسکینوں کا مال کھایا جا رہا تھا، بیواؤں کا مال کھایا جا رہا تھا، عشر اور زکوٰۃ دبایا جا رہا تھا۔ آج کون سا گھر ہے جو عشر اور زکوٰۃ دیتا ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا، جو ہمارا شافعیہ سوشل میڈیا ہے، اس کے آپ کمنٹس میں، کمیونٹی پوسٹ کے کمنٹس جا کے آپ پڑھ لیں، لوگ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، جب میں آواز اٹھاتا ہوں تو ہمارے سے پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب وہ عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر کیا ہوتا ہے؟ ہماری زمینیں ہیں، ہمیں عشر کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب زکوٰۃ کب دیتے ہیں اور کتنی دینی ہوتی ہے؟ اب ہمارے سے سوال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارا میدان نہیں ہے، علماء کے پاس جاؤ، ان سے جا کے پوچھو، اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کے عالم دین کے پاس جاؤ، ان سے کو جا کے بتاؤ کہ میں نے اتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی یا اتنے سال کا عشر نہیں دیا، تو کیا طریقہ کار ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ جن گھروں کے اندر یہ ظلم ہو رہے تھے، گھر کا گھر، پورا گھر بے نمازیوں کا، وہاں وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔
ہم نے ان کو نمازی بنانا ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے، یا ہم نے وظیفے پڑھنے تھے؟ اسی طرح ہمارے گھر میں عشر اور زکوٰۃ نہیں دیا جا رہا، تو ہم نے عشر اور زکوٰۃ دینا تھا یا ہم نے وظیفے پڑھنے تھے؟ ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، ملاوٹ کا پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، ہم نے بند باندھ کے وہ پیسہ روکنا تھا کہ ہم نے وظیفے پڑھنے تھے؟ ہم نے وہ بند نہیں باندھے، بلکہ ہماری تو طمع تھی کہ اور آئے وظیفے پڑھیں، اور آئے، پھر اور تو نہ آیا، پھر آنے والا آ گیا، پھر تیرے اوپر بوال آ گیا، اللہ نے پہ تجھے اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اور بلکہ آپ نہیں پوری امت اجڑ گئی ہے، اور بالخصوص یہ خطہ بر صغیر کا یہ اجڑ گیا ہے۔ اور کس سے اجڑا ہے؟ قرآن سے۔ بلا یزید الظالمین الا خسارہ۔ جبکہ رب کیا فرماتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے جو حصہ بھی نازل کرتے ہیں شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ایک بار کہے الف لام میم، 3 حروف 30 نیکیاں، یہ کم از کم، اور اللہ 700 دے دے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ کم از کم اللہ کے محبوب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بتائی یا جو معیار بتایا یا اجر بتایا وہ کیا ہے؟ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ ہم نے اتنے وظائف کیے، ان کے حروف نکالے وہ کروڑوں بنیں گے، تو رحمت کہاں گئی؟ شافی کا سوال یہ ہے۔ تیرا نبی یہ فرما رہا ہے الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، یہ کیا ہے؟ 3 حروف ہیں۔ تیرے پہ تجھے 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملیں گی، تو الف لام میم پڑھنے پہ کتنی ملی؟ 30 رحمتیں ملیں، 30 نیکیاں ملیں۔ تو نے وظائف پڑھے 35 سال، ان کے کتنے کروڑوں حروف بنے ہوں گے، تو تیرے اوپر تو ان گنت رحمتیں نازل ہوئیں، تو مصیبتوں میں پھنس گیا۔ کبھی تو سوچ، اللہ واللہ میں بیٹھا ہوں، آپ میرے اوپر تھوڑی دیر کے بعد 3 چھینٹے پانی کے یوں ڈالتے جائیں، تو میں 1 گھنٹہ بیان کروں، 1 گھنٹے کے بعد میرے سارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو میرا سوال وظائف پڑھنے والوں سے ہے کہ تم نے 10 سال وظیفے کیے، 15 سال وظیفے کیے، یا کہارو 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں تو نے اتنی بار پڑھی، سورۃ انعام کی آیتیں پڑھی، پتہ نہیں کون کون سے تو نے وظائف کیے، سورۃ بقرہ کا عمل کیا، فلاں عمل کیا، فلاں عمل کیا، تو تیرے اوپر تو اتنی رحمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام گر ہی نہیں سکتا۔ تو نے کروڑوں حروف پڑھے اور ہزاروں لاکھوں بار روزانہ پڑھے، تو تیرے اوپر رحمتیں نازل کیوں نہیں ہوئی؟ تو رحمت سے کیوں نہیں بھیگا؟ تو ابھی تک خشک ہے، تو بلکہ اجڑ گیا ہے، خشک ہو کے یہ باغ سارا، باغیچہ سارا اجڑ گیا ہے، تو تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ قرآن پڑھنے سے تو رحمت نازل ہوتی ہے، تو میں اجڑتا جا رہا ہوں۔ باغ کو پانی لگاؤ، گوڈی کرو، تو باغ جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، تو میرا گھر اجڑتا جا رہا ہے۔ تیری آنکھ نہ کھلی، پھر رب نے شافی کو بھیجا جس نے تیری آنکھیں کھولی نہیں ہیں، تیری آنکھیں پھاڑ دی ہیں، تو تب تجھے عقل آئی ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینی تھی، میں نے عشر دینا تھا، میں نے حرام کا پیسہ گھر آنے سے روکنا تھا، میں نے زنا کو روکنا تھا، تو میں کن کاموں پہ لگ گیا؟ وظائف پہ۔ بڈھی کس کام پہ لگ گئی؟ وظائف پہ۔ تو پھر اللہ والو رحمت نہ آئی، غض اترتا گیا، جو ہرا بھرا تھوڑا بہت باغ تھا بھی، گھر تھا بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا، اپنے سامنے ہی اولادیں معذور ہو گئیں، مجبور نہیں معذور ہو گئیں، جسمانی طور پہ معذور ہو گئے، بستروں پہ وظیفے پڑھ کے اپنی اولادوں کو ڈال دیا یا خود پڑھ گئے۔ بچے ہیں چھوٹی عمر کے معذور، بیٹیاں ہیں تو معذور، جوان بچیاں ہیں، ماؤں نے بیٹیوں نے وظیفے پڑھ کے گھروں کے دروازے بند کر دیے، اب نہ رشتہ ہوتا ہے، نہ صحت ہے، نہ انہیں کوئی منہ لگاتا ہے، نہ محلہ منہ لگاتا ہے، نہ شریکہ منہ لگاتا ہے۔ اللہ بولو عقل کے ساتھ سوچو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ جس باغ کو آپ روزانہ پانی دیں، گوڈی کریں، دیکھ بھال کریں، کانٹ چھانٹ کریں، وہ باغ اپنے وقت پہ پھل دیتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے کہ رنگ لگے ہیں، اس کا مالک زندہ ہے، مالی زندہ ہے۔ تو تم نے وظیفے کیے، تجھے کیا رنگ لگے؟ یہ شافی کا سوال ہے۔
یہ شافی کا سوال ہے. باقی ہم باتیں نہیں کرتے ثواب ہے گناہ ہے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. ہمارا مضمون یہ ہے کہ تو نے یہ سب کیا تیرے بات کو پھل کیوں نہ لگا. ہمارا مضمون اتنا ہے. صرف ہماری بات صرف اتنی سی ہے, باقی باتوں میں ہم نہیں جاتے. میں نے آپ کو دلیل دی ہے کہ دیکھیں ہمارا ذمہ دار ہے, ہم باغ کی حفاظت کرتے ہیں تو باغ میں پھل لگتا ہے. بیت الکریم والے باغ کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ اجڑ گیا ہے. اگر رنگوں والے فارم کی ہم نے حفاظت کی ہے تو اس کو کیسا پھل لگتا ہے؟ یعنی ایک پودے کے اوپر 35-40 من آم لگتا ہے. کس کے اوپر ہے؟ حفاظت کے اوپر, پانی کے اوپر, گوڈی کے اوپر, سپرے کے اوپر, کھاد کے اوپر, دیکھ بھال کے اوپر. تو اللہ والو جب ہم نے یہ کیا تو سامنے نظر آئے. چلو جو ذمہ دار نہیں ہے, کوئی کاروبار کی مثال لے لو. جس کاروبار کو آپ وقت دو گے, محنت کرو گے, وہ کاروبار منافع دے گا, وہ منافع دے گا. تو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں. اب میرا سوال وہیں پہ ہے کہ تو نے وظائف پڑھے تو رب کیا کہتا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 رحمتیں, 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند. تیرا بیڑا غرق کیوں ہو گیا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. شافی کا سوال یہ ہے کہ تیرا بیڑا غرق کیوں ہو گیا؟ تیری اولاد کے سارے رستے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ تو 20 سال وظیفے کرتا رہا, تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے؟ تو نے کبھی نبی کی زندگی پڑھی ہی نہیں ہے؟ تو نے کبھی قرآن کی افادیت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو لوگ جو عوامل تھے ان کی طرف ہم نے توجہ نہ کی تو وظیفے پہ وظیفہ, یہ چھوڑ وہ پڑھ, یہ چھوڑ, ادھر پڑھ, اس کا لے, اس کا لے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ باغ اپنی آنکھوں سے مالی نے خود ہی اجاڑ دیا, اپنے ہاتھوں سے خود ہی اجاڑ دیا. اور آج آگے سے توجیہ کیا دیتے ہیں کہ میں جان کے تو نہیں کیتا ہے. یعنی آپ گاڑی کے نیچے تیز رفتاری کی وجہ سے بندہ دے دیں اور بعد میں اتر کے کہیں میں جان کے تو نہیں دیتا, تو بندہ دے کے دیکھو تو ہمیں لمحہ کے نہیں پاندہ ہے پھر اللہ. یا اللہ نہ کرے کسی کو آپ گولی مار دیں تو آپ کہیں جی میں جان کے تو نہیں ماری, وہ چل گئی سی, تو قانون مان لے گا. تو آج جو رجت کا شکار ہیں جنہوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے, اگر بات ان کو شافی کی سمجھ آ رہی ہے, لیکن ان میں سے اکثریت ہے جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے مگر شرم نہیں آ رہی. بات پہلے تو بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی, اب بات سمجھ آ رہی ہے مگر شرم لا تو کے پیتی ہے, شرم نہیں آ رہی. اسی کو جان کے کیتا ہے, اسی نہ تے پلے واسطے کیتا ہے. جب گاڑی لیتے ہیں تو پہلے چلانے سیکھتے ہیں یا پہلے گاڑی لیتے ہیں؟ تو جب وظیفہ کرنا تھا تو پہلے کرنے کا طریقہ پوچھنا تھا یا پہلے وظیفہ کرنا تھا؟ تو مجھے بتاؤ, تم تو میری عدالت میں مجرم ثابت ہو گئے ہو, تو جب رب کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ میں نے ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ جب گاڑی لیتے ہو, موٹر سائیکل لیتے ہو, سائیکل لیتے ہو, جو چیز بھی لیتے ہو, تو پہلے لیتے ہو یا پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہو؟ پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہو, پھر وہ لیتے ہو, پھر استعمال کرتے ہو. اور اگر پہلے سے گھر میں گاڑی موجود بھی ہے تو پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہو پھر گاڑی کو استعمال کرتے ہو. ہمارے گھر میں قرآن موجود بھی تھا, ہم مسلمان ہیں, قرآن موجود تھا, ہم نے اس کو وظائف کے طور پہ استعمال کرنا تھا تو پہلے ہم کسی سے سیکھتے. جیسے ہمارے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے, ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے, ہم قاری کے پاس بھیجتے ہیں کہ پہلے پڑھنا سیکھو میرا بیٹا, اس کے بعد آپ کو آئے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو ہم مدرسے میں بچے کو بھیجتے ہیں, 2 سال 3 سال 4 سال بچہ لگاتا ہے, ناظرہ یا حفظ پڑھتا ہے تو پھر اس کو آ جاتا ہے. تو یہ سمجھ آ گیا جب اسی قرآن کو جب وظائف کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر سانو کسی کو پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اسی پیراں فقیراں نو نہیں مندے تے ہن مندے پے ہو, ہن تو شافی کو بستی بھی کرواندے ہو تے مندے بھی ہو. میں نے تو آپ سے ایک سوال کیا ہے بس کہ پہلے ڈرائیونگ سیکھو گے یا گاڑی خریدو گے؟ آپ نے کہا جی پہلے ڈرائیونگ سیکھیں گے پھر گاڑی خریدیں گے. تو رب نے کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھ لیا کہ تو نے قرآن کو روحانیت کے لیے, وظائف کے لیے استعمال کیا, روحانی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا, کیا سیکھا تھا؟ آپ کہیں گے جی نہیں میں نے سیکھا تھا. بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ پھٹے لگ جاؤ گے. اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں اللہ والوں, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, مرنے سے پہلے توبہ کر لو. لاشعوری طور پہ جو تم نے اپنی اولادوں کو اجاڑا ہے, اپنی نسلوں کو اجاڑا ہے, اپنے ہمسایوں کو اجاڑا ہے,
کل قیامت کے دن اللہ انصاف کرنے پہ آ گیا، عدل کرنے پہ آ گیا، تو کیا تیری نسلیں بھی حساب نہیں دے سکیں گے، نسلیں بھی حساب نہیں دے سکیں گے۔ اب اللہ والوں میں ایک بات کہہ کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو، کتنے بندے مانگ رہا ہوں؟ ایک۔ جتنا بھی میں کمی کمین ہوں، چوڑا چمار ہوں، ایک بندہ مانگا ہے، ایک بندہ مجھے دے دو۔ میرے حضور کی امت 2.25 ارب ہے جو مسلمان ہے، باقی تو کافر ہے، اس کو نکال دو۔ 2.25 ارب لوگوں میں سے کہ مجھے ایک بندہ دے دو جو وظیفے کرتا ہو اور خوشحال ہو، ایک بندہ چاہیے، ایک بندہ دے دو جو وظیفے کرتا ہو، ہر وقت پریشان نہ ہو، ایک بندہ دے دو جو وظیفے کرتا ہو، اس کے دل کو اللہ نے طمانینت بخشی ہو، طمانینت بخشی ہو۔ اور میں تمہیں لاکھوں لوگ دیتا ہوں، اور ابھی دیتا ہوں، اسی وقت دیتا ہوں، کہ جنہوں نے طریقت میں آ کے اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اور انہوں نے اللہ کی، وہ غربت میں بھی رہ رہے ہیں لیکن خوشحال ہیں، اللہ نے دل کو سکون دیا ہوا ہے، طمانینت دی ہوئی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں عملی تفسیر آپ کو ایک دو نہیں، لاکھوں لوگ اپنے سلسلے کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر میں نے تمہیں 2.25 ارب سے ایک بندہ مانگا ہے، کوئی ماسی، کوئی مائی، کوئی بابا، کوئی چاچا، کوئی تایا، جو وظیفے کرنے والا شرائط کے بغیر ہے، اس کے چہرے پہ سکون ہو، اس کا دل مضطرب نہ ہو، بے چین نہ ہو، اس کے دل کو طمانینت حاصل ہو، اور ہر وقت وہ پریشان نہ ہو، مجھے کوئی ایک دے۔ اللہ والے جو وظائف پڑھتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا، وہ ہر وقت مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اے نہ ہو جاتے، اے نہ ہو جاتے، اے نہ ہو جاتے، اے نہ ہو جاتے۔ اور جو کہتے ہیں اللہ والوں کی کلی میں جا کے جب ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں توکلت علی اللہ، اے اللہ ہم نے تیرے پہ بھروسہ کیا، بعد میں تیرے بندوں پہ بھروسہ کیا، تیرے دوستوں پہ بھروسہ کیا، تو اللہ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ کہتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو پھر ان کے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ کیا جو اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں کیا وہ سارے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، ارب پتی ہو جاتے ہیں؟ وہی کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب تعلق اللہ والوں کے ساتھ بن جاتا ہے، ان حالات کے اندر، تنگ دستی کے حالات کے اندر رہ کے بھی وہ خوشحال ہوتے ہیں، وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سیکھ کر رہے ہیں، وہ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں تو قرآن ان کو نفع دیتا ہے، اللہ کا ذکر ان کو نفع دیتا ہے۔ اور جو بن سیکھے کرتے ہیں، میں نے کیا کہا کہ مجھے امت میں سے کوئی ایک بندہ دکھا دو جس نے بن مرشد کے، بن ہادی کے، شرائط کے بغیر وظائف کیے ہوں اور وہ خوشحال ہو اور ہر وقت وہ بے چین نہ ہو۔ اگر اللہ والو وظائف کرنے والا بندہ شرائط کے بغیر، مرشد کے بغیر، ہادی کے بغیر کوے کی طرح پریشان نہ ہو، تمہارا ہاتھ میرا گریبان۔ وظائف کرنے والے بندے کو ہر وقت کوے کی طرح پریشان دیکھو گے، یعنی کوا کھا بھی لیتا ہے، سب کچھ ہوتا بھی ہے، پی بھی لیتا ہے، لیکن ہر وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں دیکھ رہا ہے، وہ پریشان۔ وظیفے کرنے والے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہن سانو سکھاؤ گے جنہوں نے بچپن بھی لگا دیا، جوانی بھی لگا دی، ہم نے 32 سال لگا کے سیکھا، ہم نے کتابیں پڑھ کے یہاں نہیں بیٹھ گئے، ہمیں سکھاؤ گے کہ وظیفے کرنے سے یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بندہ لا کر دو، اور ہم آپ کو ہر جمعرات کو 50 خاندان دیں گے، اب ہمیں ایک بندہ دو اور 2.25 ارب میں دو، اور ہم صرف پاکستان سے آپ کو ہر جمعرات 50 خاندان دیں گے، 50 بندے بھی نہیں، 50 خاندان دیں گے، جو وظائف کے بغیر، جنہوں نے پڑھے شرائط کے بغیر وظائف پڑھے، قرآن پڑھا، اللہ نے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا جب شرائط کو پورا نہیں کیا، ناپاک ماحول کے اندر، بے نمازی ماحول کے اندر، عشر اور زکوٰۃ لوگوں کے حق دبائے ہوئے اس ماحول کے اندر، جب دوسروں کی بیٹیوں کو گھر لا کے اس گھر کے اندر ظلم ہوا، ان کے حق دبائے گئے، ان کے حقوق دبائے گئے، اس ظالم ماحول کے اندر جب قرآن پڑھا گیا تو قرآن نے سارا کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، سارا کچھ اجاڑ کے رکھ دیا۔ اب اگلی بات اور آخری بات پھر موضوع پہ، ہم باغ کے اندر پودوں کو سپرے کرتے ہیں، جب پھل لگنا ہوتا ہے 2 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، جب بور لگنا ہوتا ہے آموں کا، اس طرح لوگ گھروں میں بھی جو بات سن رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ آج کل پودوں کو سپرے کرتے ہیں۔
اگر سپرے ایک حد سے زیادہ کر دیں گے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ہم پودوں کو یعنی باغ کو یا فصلوں کو کھاد ڈالتے ہیں، ڈی پی اے ڈالتے ہیں یا دوسری جو یوریا ہے وہ کھاد ڈالتے ہیں، اگر وہ کھاد جتنی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ ڈال دیں کہ بھئی زیادہ نفع ہوگا، تو کیا زیادہ نفع ہوتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور بات پوچھ لوں، ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں، یا جو لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کو فصلوں کا معلوم نہیں ہے، ان کو وہ گھر میں پودے ہیں گملے میں لگے ہوئے یا لان میں لگے ہوئے، چلو ان کو اس مثال سے بات سمجھ آ جائے، ان کو پانی دیتے ہیں، پانی نفع دیتا ہے یا نقصان؟ نفع دیتا ہے۔ اگر وہی پانی زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تجھے یہ ساری باتیں معلوم تھی، قرآن کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میں نے قرآن سے کتنے وظائف پڑھنے ہیں اور کب پڑھنے ہیں۔ ہمیں اب بھی معلوم ہے کہ فروری کا درمیان آئے گا تو پہلا پانی آم کے باغ کو لگے گا، کہ تیاری شروع ہوگی۔ ہمیں تاریخیں یاد ہوتی ہیں کہ کون سی تاریخ پہ پانی لگنا ہے، سپرے کب ہونا ہے۔ اگر اس سے آگے پیچھے ہو جائے گا یا ماحول جو ہے یعنی آب و ہوا بدل جاتی ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح جب پھل لگتا ہے، بور لگتا ہے، تو اگر ان دنوں میں طوفان آ جائے تو کیا ہوتا ہے، سارا کچھ اجڑ جاتا ہے۔ جو باغ خریدنے والے ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، ان کا پیسہ مالکوں نے لے کے کھا لیا، ان کے حصے پھر کیا آتے ہیں، ٹہنیاں آتی ہیں اور پتے آتے ہیں، بور تو گر گیا، جب بور ہی نہیں تو پھل کہاں سے بنے گا؟ تو لگو اسی طرح جب ہم نے قرآن کو روحانیت کے لیے استعمال کرنا تھا، ہم نے کسی سے نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، ہم نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس پیر نے کہا ہے، فلاں چینل والے نے بتایا ہے، ایک رات میں پڑھو گے یا کہارو تیرے کام بن جائیں گے۔ اب تو جا کے اس پیر سے پوچھ کہ میں تو یا کہارو پڑھ پڑھ کے اجڑ گیا ہوں، تو نے کہا تھا کام بن جائیں گے، اب مجھے بتا تو نے مجھے کس رستے پہ لگا دیا؟ پھر میں دیکھوں گا کوئی ذمہ داری لیتا ہے، پھر میں دیکھوں گا کوئی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو اللہ والو، ہم بدبخت وہ قوم بن گئے یا امت کا وہ حصہ بن گئے کہ ہمیں قرآن سے نفع کی بجائے نقصان ہو گیا۔ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہمیں قرآن سے نقصان ہو گیا۔ ہمارے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ ہم ان میں شامل ہو گئے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بات اپنی مثال کے ایک بات سناتا ہوں۔ ملتان کی ایک بہت بڑی فیملی ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے 4-5 فیملیز ہیں۔ ایک خاکوانی فیملی ہے، میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق واسطہ کافی پرانا ان کے ساتھ ہے۔ پھر وہ فیملی کافی ساری میری مریض بھی ہے، خاکوانی فیملی۔ تو ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، وہ مجذوب تھا۔ تو میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو کافی دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا جی آپ ہمارے گھر کبھی تشریف لے کر آئیں، کبھی ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں، بچہ جو ہے بڑا بیمار ہے۔ تو ان دنوں میں بچہ ان کا بہت زیادہ، اس کو فٹس پڑ رہے تھے بار بار، اور وہ آدھا دن 2 دن اسی فٹس کی حالت میں، دورے کی حالت میں رہتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے پاس سے تو گزر رہے ہیں، میں نے گاڑی موڑی، ہم ادھر چلے گئے۔ ان سے میں نے عیادت کی، سلام دعا ہوئی، دعا کی۔ جب میں کر کے نکل رہا تھا ان کے گھر سے، یعنی ان کے جو ٹی وی لاؤنج کا جو دروازہ ہے یعنی باہر، اس میں جب نکل رہا تھا تو اللہ، ایک عورت اپنے جوان بیٹے کو لے کر کھڑی تھی۔ جاگتے رہیے گا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ جو آج پہلی بار بیان سن رہا ہے کہیں اسے بھی یہ نہ ٹھوکر لگ جائے کہ بار بار پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے نقصان ہو گیا۔ بھائی قرآن نقصان نہیں دیتا، ہماری حرکتیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، ہماری حرکتیں ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ میں جب باہر نکلا تو وہ خاتون ایک جو ہے وہ کھڑی تھی، تو میں جو ہی باہر نکلا اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ڈھائی مار مار کے رونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے اسے پوچھا بی بی خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کی باتوں کا جو لب لباب تھا میں بس وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جن کے گھر یہ حضرت صاحب آئے ہیں یہ ہیں امیر لوگ، یہ کیا ہیں؟ امیر لوگ ہیں، خاکوانی ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے گھر تو حضرت صاحب آ گئے ہیں، میرا بچہ غریب ہے، میرے گھر میں تو کوئی نہ پیر آئے گا نہ میرے غریب بچے کا کوئی علاج کرے گا۔ وہ ان کے گھر میں غالباً کام کرتی تھی، ان کی ماسی ہوگی یا جس طرح ان کے وہ مظاہرے ہوتے ہیں ان کی وہ عورت ہوگی، وہ بھاگ کے اپنے گھر سے بچے کو لے آئی کہ اسی بہانے ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ تو جب میں نے اس کی بات سنی میں نے کہا اللہ ولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں، آپ کے لیے بھی حاضر ہوں، آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ لڑکا صاحب نے کھڑا تھا تو کہتی جی یہ لڑکا ہے، یہ بیمار ہے، وہ کبھی ایسے دیکھے کبھی ایسے دیکھے، کبھی یوں کرے یوں کرے۔ جب مجھے دیکھا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ
गुजर गया हुआ है, यानी इसको चिल्ला लड़ गया हुआ है। अब मैंने उसे पूछा, मैंने कहा इसने किया क्या है? अब जवान बेटा है और एक ही बेटा है, मजूर हो गया हुआ है। किया क्या है? उसने बिस्मिल्लाह का चिल्ला किया। जागर है, किसका चिल्ला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला किया। बामुक्कल, ना शरायत, ना साथ का पता, ना हसार का पता, और ना जो इजाजत है उसका इल्म। किसी ने किस तरह बताया, वल्लाहु आलम। उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त किताबें रसाले ही थे, ये उस वक्त की बात है। तो वो जिसने भी किस तरह बताया, ना मुकम्मल बताया, उसने उस पर एतकाद करके कर लिया। अब क्या हुआ, उसने किया बामुक्कल वजीफा कि जिन्नात मेरे हाथ आ जाएंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अमीर हो जाऊंगा। तो अल्लाह, मैं कितनी बार कहता हूं, ये जो खंबा है ना, इसके ऊपर जो तारे हैं, इसके ऊपर जरदारी का बच्चा नहीं चढ़ेगा, खकवानियों का बच्चा नहीं चढ़ेगा, गर्देजियों कुरैशियों का बच्चा नहीं चढ़ेगा। समझ आ गई? या मेमन है उनकी औलादे नहीं चढ़ती, इत्थे साडे गरीबां दे बच्चे चढ़ते ने। तारा भी गरीबां दे बच्चियां ने फड़नी है, तो जिन भी गरीबां दे बच्चियां ने फड़ने, तो नाली च हाथ भी गरीबां दे बच्चियां ने मारने ने। ये सारे काम किसके हैं? गरीबों के। और गरीब ये काम क्यों करता है? पेट करवाता है। गरीब काम ये क्यों करता है? पेट। खाकवानी ये काम क्यों नहीं करता? गर्देजी काम क्यों नहीं करता? कुरैशी काम क्यों नहीं करता? या मेमन है ये काम क्यों नहीं करता? या और जो कौमें हैं, और जो लोग अमीर हैं, उनके बच्चे ये काम क्यों नहीं करते? या बीकन हाउस के बच्चे ये काम क्यों नहीं करते? या डॉक्टर इंजीनियर ये काम क्यों नहीं करते? क्यों? उनके पास पेट है, वो भरा हुआ है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। गरीब का बच्चा तारों को हाथ मार रहा है, तारे पकड़ रहा है, जिन पकड़ रहा है, नालियां साफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि पेट खाली है। पेट खाली है। वो सारे काम क्यों कर रहा है? पेट भर जाए। तो किसी आमिल का आज तक पेट भरा है? किसी आमिल का आज तक पेट भरा है? तो लालो, आज हम वज़ाइफ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए, तो वज़ाइफ से पेट तो नहीं भरता। कभी डाकू का पेट भरा है? मैं एक फिक्रा बोलता होता हूं, आज तक ना डाकू का पेट भरा है और ना आमिल का पेट भरा है, और ना क़यामत तक भरेगा। आमिल ने जब भी पैसा लेना है, झूठ बोल के लेना है। आमिल बनने का सबसे बड़ा नुकसान ही ये है कि माली तंगदस्ती जान नहीं छोड़ती। तो आमिल बना क्यों था? माली तंगदस्ती को खत्म करने के लिए। तो हम बताते हैं कि भाई इस शोबे में तुम आए पेट की वजह से, तो पेट तो रहने खाली है, पेट तो रहने खाली है। ना रूहानियत में पेट भरता है और ना अमलियात में पेट भरता है। कभी औलिया अल्लाह के देखे हैं महल्लात? औलिया अल्लाह के कभी महल्ला देखे हैं? वो चटाई पे बैठे होते हैं। रूहानियत और अमलियात, ये दोनों शोबे, ये पेट खाली से चलते हैं। जब तक पेट खाली है आप तरक्की करते हैं, जब पेट भर जाता है तो फिर तो आप गर्देजी बन जाएंगे, खाकवानी बन जाएंगे, खान साहब बन जाएंगे, मलक साहब बन जाएंगे, चौहान साहब बन जाएंगे, चौधरी साहब बन जाएंगे, फिर तो आपकी आंखें नहीं मिलनी हमारे साथ। तो अब उनका एक बच्चा है, एक बेटा, वो उसने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान है, अल्लाह का नाम है, और दो सिफाती नाम है रहमत वाले। इसके बावजूद क्या हुआ कि जब शरायत नहीं थी तो बच्चा अपाज हो गया, बच्चा मजूर हो गया, घर जो है वो उजड़ गया। अब वो हाथ जोड़े, कुरलाए। मैंने कहा बीबी मैं दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, कि अल्लाह इसको शिफा दे दे, बस दुआ कर सकता हूँ। अब एक बंदा पागल हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ? शैतान ने उजाड़ के रख दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो वक्त तो गुजर गया। या तो उससे पहले बात हो जाती तो चलो मैं समझा देता, बेटे ये नहीं कर रहा, अगर करना है तो यूं करना है, अगर यूं करने के काबिल हो तो करो, अगर नहीं काबिल तो मेहनत मजदूरी करो, जो अल्लाह दे रहा है उसे सब्र शुक्र करो। तो लोगों, ये सारी बातें मैंने इसलिए पहले कह दी हैं कि जो अमल मैं बताने जा रहा हूं वो अमल इतनी शान वाला है कि कहीं उस अमल की तौहीन ना कर बैठना। क्यों हम रसाले वाले या ये यूट्यूबर पैसे बनाने वाले नहीं है कि वजीफा दे के पैसे बनाने। हम तो चाहते हैं कि कुरान की रूहानियत से आपको नफा हो। तो ये सारी बात मैंने इसलिए की है कि आगे मैं जो बात करूं उसमें अगर कूदना है तो सोच समझ के आना, सोच समझ के आना। अगर बिस्मिल्लाह कुरान है तो जिस अमल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सूरह हशर। तो सूरह हशर भी कुरान है, सूरह हशर भी कुरान है।
میں نے قرآن پڑھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنین یعنی ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت اور باعث شفا ہے۔ سنو سورہ حشر کی آخری 4 آیات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہاں سے لے کر عزیز الحکیم تک، آخر تک، یعنی کہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم الوجہ الکریم، دونوں صحابی رسول، یہ فرماتے ہیں یہ مکمل رقیہ ہے۔ جاگتے رہیے گا، میں کیا موتی آپ کو دینے لگا ہوں، یہ مکمل رقیہ ہے، یہ مکمل دم ہے، یہ مکمل علاج ہے، یعنی مکمل روحانی علاج ہے۔ جس نے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیا اس کو پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ والو، جو باتیں میں پہلے کر آیا ہوں، جو کھپ کر آیا ہوں، چیخا ہوں جو میں، اگر اب یہ میں باتیں بتا رہا ہوں تو اگر وہ میں نے باتیں نہ کی ہوتی تو لوگ ٹوٹ پڑتے، اس لیے میں نے کی ہیں کہ سوچ سمجھ کر آنا، سوچ سمجھ کر آنا۔ یہ قرآن ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، خالہ دا بیڑا نہیں ہے گا کہ منہ چکیا تو اندر آ گئے، ادھر منہ چک کے اندر آؤ گے تو ٹنگا کھڑیاں تھی ویسن، اور وہ ہم بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، زمانے کے سامنے ہے تصویر۔ وہ 4 آخری آیات، کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ ولیوں کا امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس، ان سے زیادہ قرآن آج کے مولویوں نے سمجھ لیا ہے، یا آج کے پیروں نے، یا ہمارے اس خطے کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اب وہ دونوں جلیل القدر صحابی رسول کیا بات کہہ رہے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات مکمل روحانیت کا ایک نظام ہے۔ اب ہے اصل آج ہمارا موضوع۔ جس طرح پہلے میں نے سورۃ توبہ کا ایک روحانیت کا نظام یا ولایت کا پورا نظام آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کے بعد یا کریموں کا نظام آپ حضرات کے سامنے رکھا، آج جو تیسرا نظام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سورہ حشر کی آخری 4 آیات، سورہ حشر کی 4 آیات۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، توجہ کے ساتھ یہ سن لیں کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات ایک مکمل نظام ہے۔ بولو کیا ہے؟ مکمل نظام ہے، روحانیت کا مکمل نظام ہے، ولایت کا مکمل نظام ہے، راہ سلوک طے کرنے کا مکمل نظام ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت پانے کا مکمل ایک نظام ہے۔ اور ایک وقت میں ایک ہی نظام چلے گا، 2 نظام نہیں چل سکتے، 2 نظام نہیں چل سکتے۔ اب عبداللہ بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ مکمل ایک رقیہ ہے، ایک دم ہے، ایک روحانیت کی دنیا ہے۔ اب ان کی بات کی تائید حدیث پاک کرتی ہے، یعنی دونوں صحابہ کا جو قول ہے اس کی تصدیق یا اس کی تائید جو ہے وہ حدیث پاک کر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات کے اندر موت کے علاوہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے، یعنی جس کی موت آئی ہوگی صرف بس اس کو نکال دو، ہر روحانی مسئلے کا حل سورہ حشر کی 4 آخری آیات ہے۔ ہر جسمانی بیماری یا روحانی بیماری کے لیے سورہ حشر کی آخری 4 آیات ہے، سوائے موت کے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ہر بیماری کا علاج سورہ حشر کی 4 آخری آیات، جس طرح ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کی 7 آیات، بے نہیں سورہ حشر کی جو 4 آخری آیات ہے، ہر بدنی بیماری اور ہر روحانی بیماری۔ جب اللہ والوں جب سورہ فاتحہ کے اندر ہر روحانی بیماری، ہر جو ہے وہ بدنی بیماری کا علاج ہے، تو ہماری بے وقوفی کیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 7 ٹانکے بھی لگا رہے ہیں، تو پھر مریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ بے نہیں جب میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور 2 جلیل القدر صحابی رسول جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو روحانیت کے امام ہے مولا علی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل روحانیت کا ایک نظام ہے، تو اللہ اس کے رسول کی بات پہ بھروسہ کرو،
اولیاء اللہ صحابہ کی بات پہ بھروسہ کرو کہ ہم نے اب ایک عمل کے اندر رہنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ کریں گے تو یہ بھی کر لیں، یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر لیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں ایک نظام کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یا یقین نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھا، کن کو پڑھا؟ آخری، پہلے میں نے بات کی ہے 4 آیات کی، پھر میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ کس کی ہے؟ آخری 3 آیات کی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، یہاں سے شروع ہوگی اور آخر تک۔ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ پڑھی، اگر اس نے صبح پڑھی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور اگر وہ اس دن مر گیا تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، یعنی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، آخری 3 آیات پڑھی، تو ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، اور اس رات کو اگر مر گیا تو وہ شہید ہے، یعنی دن کو مر گیا تو تب بھی شہید ہے، رات کو مر گیا تو تب بھی شہید ہے۔ دن کو پڑھے گا تو سارا دن 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے دعائیں رحمت کریں گے۔ ایسے اگر اس نے رات کو پڑھی تو ساری رات جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائیں رحمت کریں گے اور اس کے لیے حفاظت کا نظام جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ اب اللہ برو، جو شخص یہ 3 آیات پڑھ لیتا ہے، 20-25 سیکنڈ کے اندر آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1 منٹ میں آرام سے آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس نے ایک بار پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 4 5 کی بات نہیں کی، ایک بار کی بات کی ہے، تو جس نے ایک بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے کون سا جن جو ہے وہ قید کرنا ہے؟ تو نے کون سا جن قابو کرنا ہے؟ تو نے کون سا جن مسخر کرنا ہے؟ اللہ فرشتوں کی بات کر رہا ہے۔ جہاں جا کے جنات کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے، ایک ادنا فرشتے کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تجھے 70,000 کا مطلب ہے کئی ہزار، ان گنت کئی ہزار، 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب ہے کئی ہزار، تو کئی ہزار فرشتے اللہ تجھے دے رہا ہے بن مانگے، بغیر کڑے کے، بغیر چلے کے۔ کیوں؟ تو بسم اللہ پڑھ کے اس بچے کی طرح پاگل ہونا ہے، چلے کر کے با موکل پاگل ہونا ہے، تو روٹی پھر نہیں ملے گی۔ اور میں جہاں بات کو ختم کروں گا، روٹی اتنی ہوگی کہ تیرے سے سنبھالی نہیں جائے گی، تیرے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔ جو پہلی حدیث پاک میں نے بیان کی، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھا، صبح پڑھا تو شام تک اگر مر گیا تو اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی، اور اگر رات کو پڑھی اور مر گیا تو جنت اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ پھر ایک اور حدیث پاک انہی صحابی رسول نے تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ حشر پڑھی آخری 3 آیات، توجہ رکھیے گا کیسے پڑھی، کہ آخری 3 آیات پڑھنے سے پہلے 3 بار اللہ سے پناہ مانگی شیطان کے شر سے، اور اس نے کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اس نے یوں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو دونوں میں آپ کو آسان لگے۔ 3 بار اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس نے یوں کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی دونوں میں جو آپ کو آتا ہو۔ 3 بار اس نے اللہ سے پناہ مانگی شیطان کے شر سے، پھر اس نے ایک بار آخری 3 آیات سورہ حشر کی پڑھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مامور کرے گا، جنات ہوں، شیاطین ہوں، کوئی بلائیں ہوں، وہ ان کو دور کرتی رہیں گی۔
ان کو دور کرتے رہیں گے. اور اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر گیا، دن کو یہ 3 آیات پڑھی تھی تو وہ بھی جنتی ہے اور شہید بھی ہے. اور اگر رات کو پڑھی، اس رات کو وہ مر گیا تو وہ جنتی بھی ہے، وہ شہید بھی ہے. یعنی دونوں تینوں احادیث کے اندر ایک جیسا مضمون ہے. وہ میں نے دونوں تینوں بیان کر دی کہ کسی طرح اللہ آپ کے دل میں یہ بات جو ہے یہ اتار دے. پھر 2 احادیث مبارک جو ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں اسی سورہ حشر کی فضیلت کے حوالے سے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، بستر پہ لیٹ پہ اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا، اللہ نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. پھر دوسری حدیث میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے کہ اس نے اپنے پر جنت کو واجب کر لیا، یعنی اس رات اگر وہ مر گیا تو وہ شہید ہے. تو یہ 5 احادیث جو میں نے پڑھی ہیں، ان 5 کا جو لب لباب ہے وہ یا مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے کہ جس نے صبح یہ 3 آیات مبارکہ پڑھی تو 70,000 فرشتے اللہ اس کی حفاظت کے لیے معمور کرے گا. جو جنات ہیں، بلائے ہیں، شیاطین ہیں، اللہ ان سے بچائے گا. اور شام تک اگر وہ مر گیا تو وہ شہید بھی ہے اور گناہوں سے پاک بھی ہے اور جنت کا مالک بھی ہے. اور بین ہی اگر رات کو اس نے یہ سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی تو 70,000 فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے. اگر مر گیا تو شہید بھی ہے اور جنت کا وارث بھی ہے، مالک بھی ہے. تو لوگوں جب یہ اتنا بڑا نظام جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، جس کو اللہ یہ دے دے، مجھے بتاؤ اسے کسی وظیفے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اب یہ میرا بیان سن کے کوئی بدبختی ہوگا کہ ادھر والا حضرت صاحب میں یہ کر لوں، حضرت صاحب اس کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ عمل سورۃ طارق والے بھی کر سکتے ہیں، حضرت صاحب یہ سورۃ توبہ والے بھی عمل کر سکتے ہیں. بھائی میں چیخ رہا ہوں، یہ روحانیت کا مکمل نظام ہے. ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں ایک نظام چلتا ہے، یہ روحانیت ہے. ایک پل میں کیا کا کیا ہو جاتا ہے. تو یہاں 2 نظام کیسے چل جائیں گے؟ 2 نظام چلا کے یا 20 نظام چلا کے تو اجڑے ہو. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ وظیفے بتاتے بھی ہیں، وظیفوں سے روکتے بھی ہیں. میں نے کہا سونیا کسی وقت ٹائم کاٹ کے ساری گل سنتے صحیح. ہم وظیفے کیسے بتاتے ہیں تو بتانے والے کیسے بتاتے ہیں، جو بیچتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں. ہم 3 گھنٹے چیختے ہیں، خون جلاتے ہیں، پوری بات سمجھاتے ہیں، شرائط بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو پھر بھی تو سمجھ آئے کہ تینوں انگلی چیز انگوٹھے جو فرق ہی نظر نہ آئے تو میرا کی قصور ہے. پھر اینک لوا، یہ نہیں لوانی کسی بابے دی چوری کر لے. یہ تیرا ہاتھ اتنا ہی تنگ ہے کہ تو اینک نہیں لگوانی، تجھے انگوٹھے اور انگلی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا. تو مجھے تانا دے رہا ہے، میرے پہ طنز کر رہا ہے. حضرت صاحب آپ وظائف بتاتے بھی ہیں اور وظائف سے روکتے بھی ہیں. تو لالا سن تو صحیح میں کیسے بتا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں ساتھ روک رہا ہوں، پورا نظام دے رہا ہوں، پورا طریقہ بتا رہا ہوں، پورا نظام آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ جلالی ہے، جمالی ہے، حصار کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسے ہے. کوئی ایک بیان، میں دعویٰ نہیں کر رہا اللہ سے ڈر سے، کوئی ایک بیان آج کا ہی سورہ حشر پہ جو میں بول رہا ہوں میرے مقابلے پہ کوئی لے کر آؤ میرے سامنے. کسی مولوی کا لکھا ہوا، کسی عالم کا لکھا ہوا، یا یوٹیوب پہ کسی یوٹیوبر کا، کسی ڈبہ پیر کا، کسی کا بھی جو اپنے آپ کو ابدال سمجھتا ہے، جو بھی کوئی سمجھتا ہے، کوئی ایک بیان آج کا لے آؤ میرے مقابلے پہ لے کر آؤ. میں نہیں بولتا، میرا مرشد بولتا. یہ کملی والے کی نظر ہے، یہ کملی والے کی نظر ہے، یہ کوئی میری قابلیت نہیں ہے. ہم تو اللہ والوں کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، سوشل میڈیا سے ڈر ڈر کے ہم بولتے ہیں کہ یار لوگوں کے اوپر سے نہ گزر جائے، لوگوں کو نفع کی بجائے نقصان نہ ہو جائے. یہ تو میرے حضور کا فیضان ہے. کوئی میرے سامنے کتابیں تو نہیں پڑھی جو میں جن کو دیکھ کے جو بول رہا ہوں. تو یہ جو روحانیت کا ایک نظام ہے، اس میں جب اگر آپ نے آنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے روحانی مسائل حل کرنے ہیں، اپنے بدنی مسائل حل کرنے ہیں، تو بس سورہ حشر کی آخری 4 آیات کو پکڑ لو. کیسے پکڑ لو؟ کیسے پکڑ لو؟ پیر دی مٹی پھڑو. پہلا دائیں پاؤں کی مٹی جو میں کہتا ہوں ہلے نہ، پہلے پھڑو ذرا. ہلے گی تو نہیں، کھبی اکھ بھی نہیں پھڑکنی چاہیے. اب آپ کو میں موتی دے رہا ہوں، آپ اش اش کر اٹھو گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حشر کی ان آیات کے اندر اسم اعظم ہے. ان آیات، آخری جو 6 آیات ہیں، ان کے اندر اسم اعظم ہے.
ان کے اندر اسم اعظم ہے۔ پھر آخری 4 آیات لو انزلنا ھذا القرآن، یہاں سے لے کے آخر تک ان 4 آیات میں پھر اشارہ دیا اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں آخری 3 آیات کے اندر اسم اعظم ہے۔ پھر میں تجھے اشارہ دے رہا ہوں کہ پہلی 2 چھوڑ کے اس کے اوپر والی میں اسم اعظم ہے۔ اب میں مکمل نہیں بتا سکتا، عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو کہتا ہے اسم اعظم نہیں ملتا، ہم نے باتوں ہی باتوں میں تجھے سارا کچھ بتا دیا۔ اب تیری بدبختی ہے کہ تو ایک پیر تے کھلو کے چلے کرندہ عادی ہو گئے، تجھے شافعی کی بات کیسے سمجھ آنی ہے؟ ہماری مائیاں دے من کے تے من کا ٹھا من کا اس کی عادی ہوئی ہیں وظیفے پڑھنے کی، چینل کے دیکھے مفت ہیں، 55 دا رسالہ لے آ تو 55 کار اجاڑ کے رکھ دیتے، عادی ہوئی ہیں۔ انہیں شافعی کی ایک بات تو سمجھ نہیں آنی ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ شافعی کی بات میں شفا ہے، انہیں یہ سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہے۔ تو جن کو سمجھ آ رہی ہے اللہ ان کو پار بھی لگا رہا ہے، اللہ ان کو رنگ بھی لگا رہا ہے۔ اللہ بولو ان آیات کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اب آپ سوچو میری ساری باتوں کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کہ جس بندے کے پاس اسم اعظم ہو اور اس کی دنیا نہ بنے، بات سمجھ آتی ہے؟ جس کے پاس اسم اعظم ہو اس کے گھر سے بیماریاں نہ ختم ہوں، بات سمجھ آتی ہے؟ جس کے پاس اسم اعظم ہو اس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں، بات سمجھ آتی ہے؟ جس کے پاس اسم اعظم ہو اس کے بیٹوں کو روزگار نہ ملے، بات سمجھ آتی ہے؟ جس کے پاس اسم اعظم ہو اس پہ جادو کا وار چل جائے، بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی تو میں سمجھا دینا، نہیں آتی تو فقیر سمجھا دیتا ہے۔ سنو ذرا، جب میں اس شعبے میں آیا، یعنی 9ویں کلاس میں تھا، 9ویں کلاس ستھن بننی آندی سی؟ خضر صاحب کہتے نہیں آندی، ننگے ہی پھرتے سی یعنی میں 9ویں کلاس میں تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے کرم فرمایا، میرے کملی والے کی نگاہ ہوئی تو ہم اس شعبے میں کود پڑے۔ نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ مرشد، نہ کوئی، نہ رہبر۔ مرشد لفظ کا پتہ 9ویں کلاس کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ اب میرے احمد کو کیا پتہ ہے؟ حالانکہ گھر میں ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہوگا؟ اس عمر میں تو ابھی پاکی نپاکی کا علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس شعبے میں آئے تو اللہ رب العزت نے مجھے 2 اذکار عطا کیے۔ کتنے؟ 2۔ ایک تھا درود پاک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی، یہ والا درود میں پڑھتا تھا 9ویں کلاس میں۔ سن رہے ہیں کہ نیند آ رہی ہے؟ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی، اور کبھی علی حبیبی خیر خلقہ، یہاں تک پورا جو پڑھتے تھے، یہ درود پاک میں پڑھتا تھا۔ اور ادھر سے اللہ رب العزت نے مجھے سورہ حشر کی یہ 3 آیات عطا کی۔ اب آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ میرے سفر کی ابتدا یا روحانیت کے سفر کی ابتدا ان 2 اذکار سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ ان 2 اذکار سے، یعنی ایک درود پاک ہے اور ایک کیا ہے؟ سورہ حشر کی 3 آیات۔ نہ مجھے پتا ہے یہ جلالی ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے جمالی ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے یہ کب پڑھنی ہے، اور کسی سے اجازت بھی لینی ہے، کوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے، یعنی شعور ہی نہیں ہے ابھی ان چیزوں کا۔ لیکن کیونکہ اللہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب اللہ بولو سورہ حشر کا جو معجزہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حشر خود حصار ہے۔ میں بچ کیوں گیا؟ نہ میرا مرشد، نہ میرا رہبر، نہ کوئی میرا عامل استاد، نہ مجھے حصار کا پتہ، زمینی روحانی بدنی کوئی حصار کا علم نہیں، کوئی ساتھ کا علم نہیں، نہ اجازت کا پتہ ہے۔ تو میں بچ کیوں گیا کہ اللہ نے مجھے نظام ہی وہ دیا جو علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے۔ تو میں اللہ والو آج آپ کو وہ موتی دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ حصار کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود حصار ہے۔ تو میں یہ درود پاک پڑھتا تھا، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبہ خیر خلقہ، تو یہ درود پاک پڑھتا تھا۔ ادھر سے میں یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، وقت گزرتا گیا، آخر ہم گبرو جوان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ابھی بھی ہوں اللہ والو، آپ تو سے شرما گئے ہو کہ میں تو بابا ہو گیا ہوں ابھی۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ، تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ میرا دل ہی رکھ لیتے، جب میں بول رہا تھا جس ٹون کے اندر اس وقت ماشاءاللہ کہتے تو مجھے خوشی زیادہ ہوتی۔ ہن منہ مانگ کے ماشاءاللہ لیا تو کی خوشی ہوئی ہے۔ ہم کیا ہو گئے؟ جوان تھی گئے، جوان ہو گئے۔
اب جب بندہ جوان ہو جاتا ہے اور پڑھ لکھ بھی جاتا ہے، پھر آپ کو پتا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھ جائے اے ہی لینا ہے، پھر تویز دھاگا شروع ہو گیا، جادو پہ جادو، جادو پہ جادو، پھر یہ مسئلہ شروع ہو گیا، پھر کاروبار میں آ گئے، یعنی پریکٹس میں آ گئے، پھر اس کے معاملات خراب ہو گئے، پھر یہ اس میں میری شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، میرا یہ حال ہو گیا کہ میں پانی کے علاوہ کوئی چیز لے نہیں سکتا تھا۔ بس آپ، میں تفصیل بتاؤں گا تو آپ بھی پریشان ہوں گے، وقت بھی ضائع ہوگا، سننے والے بھی، سوشل میڈیا کے لوگ بھی پریشان ہوں گے، کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں میری حالت کا کہ میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ یعنی اگر میں نے کوئی چیز کھا لی ہے، کوئی سلائس لے لی ہے، کوئی فروٹ میں چیز لے لی ہے، تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پیٹ میں مروڑ پڑیں گے اور موشن لگ جاتے تھے، ختم۔ یعنی پانی کا سپ لینا، نہ میں ٹریول کر سکتا ہوں، سفر کر سکتا ہوں، نہ آ جا سکتا ہوں، یہ حالت ہو گئی، یہ حالت ہو گئی۔ عاملین جو لوگ جادو کر رہے تھے رشتے لینے کے لیے اور کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے یا مجھے برباد کرنے کے لیے، آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، اب ان کے سارے جو عزائم ہیں الحمدللہ جو اس فقیر کے سامنے یوں آئینے کی طرح کھل کر آئے، وہ برکت تھی سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی۔ الحمدللہ اللہ گواہ ہے، میں مسند پہ بیٹھا ہوں، میرے رب نے یہ حالات آئے، مجھے صبر دیے رکھا، لیکن میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا کہ کسی سے جا کے مدد مانگوں یا کسی سے پوچھ کے آؤں، کیوں؟ میرا یقین بن گیا تھا کہ اگر آج میں نے یہ آیات صبح 3 پڑھ لی ہیں تو مرنا تو ہے ہی ہے، آج نہیں مریں گے تو 10 سال بعد مر جائیں گے، 20 سال بعد مر جائیں گے، 100 سال بعد مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج کیونکہ میں نے یہ 3 آیات پڑھ لی ہیں تو میرے نبی نے فرما دیا کہ 70,000 فرشتے تیرے ساتھ ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری آزمائش ہے، تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر موت آ بھی جاتی ہے تو میرے نبی نے بشارت دی ہے، شہادت، ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ یعنی میں اپنی حالت بھی آپ کو بتا دی ہے اور اپنا حوصلہ بھی آپ کو بتا دیا۔ ہم نے یہ نہیں کیا رسالہ کھول کے اے نہ پڑھ لیے، اس وقت تو یوٹیوب نہیں ہوتی تھی نا، فلاں کھول کے کتاب کھول کے یہ نہ پڑھ لی، یہ 5 صورتیں میں وہ نہیں پڑھ لی، نہیں بھائی، جو میرے کملی والے نے ارشاد فرما دیا ہے، اگر میری حفاظت 70,000 فرشتے نہیں کر سکتے تو جن کیا کر لیں گے، جنات کیا کر لیں گے؟ تو اللہ میں یہی سورۃ حشر کی جب آخری 3 آیات پڑھتا رہا، اللہ نے ایک ایک کو کر کے زمین میں اتار دیا، جو جادو کرنے والے تھے ایک ایک کو کر کے زمین میں اتارا، اور ایک وہ خاندان تھا جنہوں نے میرے پہ جادو کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بدماشی کے ساتھ مجھے کہا کہ کیتا کر لے جو کرنا ہے، اور اپنے خاندان میں تھے، کر لے جو کرنا ہے، اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، توا دیکھا کبھی؟ توا روٹیاں لگانے والا، ایک توے کا یہ حصہ ہوتا ہے جس پہ روٹی لگاتے ہیں، ایک توے کا یہ والا حصہ ہوتا ہے جس پہ آگ لگتی ہے، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا منہ اس توے کے پچھلے حصے کی طرح کر دیا تھا، توے کے پچھلے حصے کی، ایسے اللہ نے عبرتناک موتیں جو ہیں وہ دی ہیں ان کو، اور کینسر کے ساتھ مرے ہیں، بری موتیں وہ مرے ہیں، کیا کیا؟ جادو کیا، تو کیا کر کے لے لیا۔ اور ادھر میرے رب نے مجھے ایک روحانیت کا نظام دے دیا، کون سا؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ اس اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے لیے پڑھنی بھی آسان ہوتی، 2-4 مرتبہ صبح پڑھ لی، 2-4 مرتبہ شام کو پڑھ لی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا پڑھنی کتنی باری ہوتی ہے، یعنی معلوم ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بولو ہر بے احتیاطی کے باوجود اس کا اتنا نفع مجھے ہوا کہ جتنے دشمن تھے اللہ نے ایک ایک کو عبرت کی مثال بنا دیا، اور فقیر آج بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوگا، اور یہ ساری برکت کی جو ابتدا ہے، بعد میں تو جو کچھ میں نے کیا وہ تو بعد کا ہے، لیکن میں نے آپ کو وہاں سے بات شروع کر کے سنائی ہے جہاں سے ابتدا ہوئی، تو ساری روحانیت کے سفر کی ابتدا کیا ہے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ تو اللہ جس نے سورہ حشر کی ان آخری 3 آیات کو پکڑ لیا، اس کا کوئی سامنا یا مقابلہ جادوگر یا جادو یا دشمن نہیں کر سکتا۔ ایک بات میں نے پہلے کہی ہے کہ ان 4 آیات کے اندر اسم اعظم ہے، اور اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ، ان 4 آیات کے اندر 17 صفاتی اللہ کے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 17۔ کوئی قرآن کا رکوع ایسا نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے اکٹھی جن کے اندر اللہ کے 17 صفاتی نام کٹھے آئے۔
17 सिफाती नाम इकट्ठे हैं। फिर और एक मौजज़ा है, यानी इम्तियाज है कुरान का या सूरह हशर की आखिरी 3 आयात का, कि जितने भी सिफाती नाम आए हैं वो सारे के सारे जमाली हैं। तकरीबन सारे के सारे जमाली हैं। अगर एक आध के अंदर थोड़ा सा जलाल है तो जहां 15 जो है जमाली होंगे, एक थोड़ा सा जलाली होगा, तो जब 15 जमा 2 होगा तो जमाल गालिब होगा या जलाल गालिब होगा? जमाल गालिब। तो यूं जितने ये सिफाती नाम आखिरी 3 आयात में आते हैं तो ये सारे की सारी तीनों आयात क्या हैं? जमाली हैं। अब मैं सवाल करता हूं, ये किसी ने बताया? मैं कह रहा हूं ना कि मैं बोल रहा हूं, कोई बयान लेकर आओ कि जिसने सूरह हशर को या सूरह हशर के इस अमल को आपको यूं पढ़ना बताया हो। हां, अगर आपका नुकसान हो जाए मैं जिम्मेदार हूं। शर्त क्या है? जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। अब मैंने इसका आपको तफसीर बता दी कि इन 3 आयात के अंदर 17 सिफाती नाम हैं। उन नामों में से एक इसमें आज़म है, एक इसमें आज़म है। जिसने ये 17 सिफाती नामों को पकड़ लिया, अल्लाह का तो एक नाम सारी मखलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक ये मालूमात आपने अपने ज़हन में रखनी है, और एक मालूमात मैं और दे रहा हूं, इंशाल्लाह फिर जब वक्त आएगा उसमें भी इंशाल्लाह वो निज़ाम भी अल्लाह के हुक्म से खोल लेंगे। कुरान मजीद में कोई इकट्ठी आयात ऐसी नहीं है कि जिनके अंदर 1-2 आयतों के अंदर इतने सारे सिफाती नाम इकट्ठे आ गए हों। ये इम्तियाज किसको हासिल है? सूरह हशर की आखिरी 3 आयात। उसके बाद ये शान हासिल है सूरत बकरा आयत नंबर 256, जिसको आप आयतल कुर्सी कहते हैं। ये शान उसे हासिल है। आयतल कुर्सी के अंदर अल्लाह के 18 सिफाती नाम आते हैं। 9 ज़ाहरी हैं और 9 मख्फी हैं। उन 9 के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जो ज़ाहरी नाम है सिफाती वो 9 हैं। वो वाहद कुरान की आयत है जिसके एक आयत के अंदर 9 सिफाती नाम आते हैं। ये 3 आयात वाहिद कुरान की आयात हैं जिनमें 17 सिफाती नाम आते हैं। अल्लाह वाला कोई बंदा कर रहा है या कादिर या नाफिउ या हफीज़ या सलाम या रहमान या रहीम या अजीज या हकीम, इस तरह के वजीफे कर रहे हैं। मैं आपको वो गुलदस्ता दे रहा हूं जिसके अंदर अल्लाह के 17 सिफाती नाम है और उनकी जड़ इसमें ज़ात अल्लाह है, और उसका बाड़, उसकी हिफाजत, उसका जंगला ला इलाहा इल्लल्लाह है। कोई अंदर आ नहीं सकता। पूरा हिफाजत का ये निज़ाम है। यानी जड़ क्या है? अब ये देखें, ये गुलदस्ता हो गया। इसकी जो बुनियाद है वो क्या है? इसमें ज़ात अल्लाह, हु अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। इसकी बुनियाद है अल्लाह, इसमें ज़ात। आगे 17 सिफाती नाम ये फूल हैं, और इन फूलों की हिफाजत के लिए क्या है? ला इलाहा इल्ला हु। तो ये बाढ़ किसकी लगी हुई है? ला इलाहा इल्लल्लाह की। तो अल्लाह बोलो ये बैक वक्त ये इलाज भी है और हसार भी है। ये रूहानियत का मुकम्मल निज़ाम है। ये रूहानियत का मुकम्मल निज़ाम है। अब अल्लाह बोलो इसको पढ़ना कैसे है? एक तरीका तो ये है कि आप खैर बरकत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के हिफाजत के लिए आप इन 3 आयात को, आखिरी 3 आयात को 3 बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद 3 आयात को फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। बेनहीं मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद या सोने से पहले पहले याद आ जाए तो पढ़ लिया करें। ये तो हो गया मसनून तरीका कह लें, या हदीस के मुताबिक जो तरीका है वो हो गया एक। इसके लिए मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पीर फकीर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हदीस पाक के अंदर साबित है और मैंने उनके हवाले भी आपको दे दिए। और अगर आप मज़ीद तहकीक करना चाहें तो आलिम दीन से पूछ सकते हैं या किताबों का मुताला भी कर सकते हैं। जो बातें अहदीस में साबित हैं उनकी तादाद भी बता दी। 1 बार पढ़ना है और 3 बार पहले पढ़ना है आउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम या आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार, और 1 बार आखिरी 3 आयात, खलास। ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद जितने भी अमाल या तरीके मैं बताऊंगा वो किसके हैं? तेरे मेरे हैं, बुजुर्गों के हैं, वो मुस्तहब हैं। तो जब नबी का तरीका लेंगे तो इजाज़त किससे लेंगे?
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جب بزرگوں کا طریقہ لیں گے تو طریقہ لیں ان کا ہوگا تو اجازت بھی بزرگوں کی ہوگی. یہ ہے وہ غلطی جو ہم کر بیٹھے, جو ہمیں سمجھ نہ آئی, اور آگے سے ہم نے سینہ تان کے بدماشی کی, بدتمیزیاں کی, گستاخیاں کی. کرنا اللہ دا ذکر تے اے ٹھیکیدار نے, اے پیو لگے نے, انہاں کو اجازت لئیے, انہاں پیراں کو اجازت لئیے. یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں, یہ دین کے مالک ہیں. کرنا اللہ دا ذکر. بھائی بات ذکر کی نہیں ہو رہی, بات طریقے کی ہو رہی ہے. تیری کھوپڑی میں پھک بھری ہوئی ہے حرام کھا کھا کے کہ تجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی. بات ذکر کی تو ہو ہی نہیں رہی, بات کس کی ہو رہی ہے؟ طریقے کی ہو رہی ہے. تو طریقہ اگر جو ہے عمل ہے وہ نبی نے بتایا ہے تو اجازت بھی کس کی ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی. اور اگر عمل جو ہے کسی بندے نے بتایا ہے, بزرگ نے بتایا ہے, عامل نے بتایا ہے, تو اجازت بھی اسی کی ہوگی, اسی کی ہوگی. جس طرح آج کے دور میں آپ اپنا بائی پاس کرواتے ہیں, اپنے دل کا علاج کرواتے ہیں, تو اس کا طریقہ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے. ہماری کھوپڑی ایسی بند ہوئی رشوت کا مال کھا کھا کے, بہنوں کے حصے کھائے, زکاتیں کھائیں, یتیموں کا مال کھایا, رشوت کا مال کھایا, اور اللہ کی نافرمانی کی. اس میں ایسی گیس اندر پیدا ہوئی اور دماغ کو چڑھی, ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. بجائے اپنی غلطی ماننے کے, شرمندہ ہونے کے, بات کدھر کو لے کے چل پڑیں گے؟ اے دین دے ٹھیکیدار نے, اے پیو لگ دے نے, اے مالک ہے, فلاں ہے, ٹمکان ہے. کرنا اللہ دا ذکر, اجازت کا دی لینی بھائی نہ لو. پہلے اجازت کے بغیر پڑھے ہیں تو کہڑے جھولی چ بیر پا لینے تسی؟ کون سی جھولی آپ نے بیروں سے بھر لی ہے؟ تو اگر اجازت کے ساتھ پڑھتے تو ہو سکتا ہے اللہ بیر نہیں ہے, اللہ ہیروں سے بھر دیتا. کیونکہ جب اجازت اللہ والا ہو جاتی ہے پھر دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں, طریقے کا پتہ چل جاتا ہے, بتانے والا ذمہ داری لیتا ہے. تو یہ باتیں میں نے ساری ابتدا میں اس لیے کہہ دی ہیں کہ کسی کو سن کے اشکال پیدا نہ ہو کہ اجازت کیوں. میں نے اس کی وضاحت بھی اس نقطے کی کر دی ہے. ایک بار پڑھنا ہے تو اس کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی نے فضائل بیان کی ہیں, وہ میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب آگے جو کچھ بتا رہا ہوں اس کی اجازت میری طرف سے آپ حضرات کو ہوگی. اگلا طریقہ کیا ہے کہ آپ سورہ حشر کی انہی 3 آیات کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے. انہی 3 آیات کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے, اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2. ایک جو میں نے سنت کے مطابق بتایا اور ایک مستحب طریقہ بتا دیا. اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 بار اس کو صبح پڑھیں گے اور 7 بار اس کو شام کو پڑھیں گے, اور ہر بار پڑھنے سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو بھی آپ کو آسان لگے آپ پڑھیں گے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اب یہ جو 3 طریقے ہیں یہ عوام الناس کے ہیں. کس کے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, جیسے بچپن میں کرتا تھا. یہ عوام الناس کے ہیں, اس سے زیادہ عوام کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب اگلا طریقہ ہے ان کے لیے جو روحانیت میں آنا چاہتے ہیں, جو مقام ولایت پانا چاہتے ہیں, جو اللہ کا قرب اور معرفت پانا چاہتے ہیں, جو جنات کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, جو ملائکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ سارا عمل ان کے لیے ہے. اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم ہاتھ اٹھائیں ہو جا, اور تم کہو ہو جا, اور اللہ کے ہو گیا ہے, یعنی کن کہو تو فیکون ہو جائے. یہ عمل ان کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان کو سیف الرحمن بنا دے, یعنی رحمان کی تلوار بن جائے, جو ہماری زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہے. یعنی مستجاب الدعویٰ جو لوگ بننا چاہتے ہیں, روحانیت میں آنا چاہتے ہیں, یہ جو عمل آگے بتا رہا ہوں یہ صرف ان کے لیے ہے. اور ان کے لیے شرط کیا ہے؟ حرام چھوڑنا پڑے گا. کیا چھوڑنا پڑے گا؟ حرام چھوڑنا پڑے گا. رات نو ہور سناؤ, امی آ گئی تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں, فلاں آ گیا تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں, یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. زنا بھی چھوڑنا پڑے گا, آنکھوں کی بدکاری, آنکھوں کا زنا, شرمگاہ کا زنا بھی چھوڑنا پڑے گا, سود بھی چھوڑنا پڑے گا. اور نماز نہیں پڑھتے تو نماز پہلے پابندی کرنی پڑے گی. اور جو پہلے سابقہ گناہ کیے ہیں صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ کو منانا پڑے گا, پھر اس میدان میں آنا ہوگا. یہ پہلے میں نے بتا دیا ہے, ورنہ پھر وہی ہوگا جو رسالے والے کر رہے ہیں کہ قرآن سے نفع کم
نقصان زیادہ ہوگا. تو یہ جو روحانیت میں اگر آنا ہے, اللہ سے یاری لگانی ہے, تو پھر کیا ہے, پہلے سابقہ جو کچھ اچھا برا کیا اس پہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ روحانیت میں اس وقت تک سالک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اپنے ہاتھوں ذبح کر کے نماز جنازہ نہ پڑھا لے. روحانیت میں, قاری مرتضیٰ صاحب جاگ رہے ہیں, روحانیت میں اس وقت تک آپ قدم نہیں رکھ سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو اپنے ہاتھوں ذبح کر کے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا لیتے. میں قربان جاواں لیلن دے ڈبٹے آلیاں دے, ساڈیاں مائیاں تے, انہوں نے خواہشات کے لیے وظیفے پڑھے. میرا پیر کہتا ہے کہ خواہشات کو ترک کریے بغیر اس دنیا میں آ نہیں سکتے, اور انہوں نے کیا کیا, خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفے پڑھے. تو میں نے یہی تو کہا ہے کہ دنیا بھر میں مجھے کوئی ایک بندہ دے دو جس نے وظیفے پڑھے ہوں اور وظیفہ نے اس کو پار لگا دیا ہو. وظیفوں سے اللہ تو ملتا ہے, دنیا نہیں ملتی, دنیا نہیں ملتی. دنیا آئی بھی روٹ جاتی ہے. ہاں پھر جب تم اللہ والے بن جاتے ہو پھر دنیا بھی مل جاتی ہے, اللہ سب کچھ لٹا دیتا ہے. ایک بار تو جب تم اللہ شروع کرتے ہو, اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ, اللہ کا نظام, اللہ کی ترتیب یہ ہے, اللہ سارا کچھ اجاڑ کے رکھ کے ایسے تجھے رڑے میدان میں کھڑا کر دیتا ہے. پھر پوچھتا ہے, اے بندے بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے, میرے علاوہ کون ہے. یہ ہے روحانیت, عملیات کی دنیا. کتنے بیانات میں نے بتایا کہ الحمدللہ جب لوگوں نے کروڑ نہیں دیکھا تھا, اب ہم اس وقت بھی ارب پتی تھے جب لوگوں کو کروڑ کا لفظ نہیں آتا تھا, لیکن جب اس شعبے میں آئے تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ وقت بھی ہم نے دیکھا. تو ہمیں وظیفوں سے یہ ملا. تو ساڑیاں ماما کہندیاں نے وظیفے پڑھ پڑھ کے ہم اپنی اولادوں کو کیا کر دیں گے, محل بنا دیں گے, ان کے پلازے باندھ دیں گے. ہم ارب پتی ہو کے, کروڑ پتی ہو کے, لکھ پتی ہو کے, ککھ پتی ہو گئے وظیفے پڑھ پڑھ کے. تو یہی اللہ والوں میں روتا ہوں کہ ہم کتابوں سے نہیں, ہم تو آپ کو اپنا دل سناتے ہیں جو ہمارے پہ بیتی. ہاں اگر ہم غلط ہیں ہماری اصلاح کر دو. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کوئی اصول بن گیا, ہو سکتا آپ کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو. یہ بھی تو ہے نا, جو میرے ساتھ ہوا ہے لازمی تو نہیں سب کے ساتھ ہو, لیکن ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے اور اللہ کی سنت کو جو ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو یاری لگانے کے لیے چلتا ہے, اللہ بالکل الف لیلہ ایسے ننگا کر دیتا ہے, بے یارو مددگار کر دیتا ہے. اپنے پرائے سارے چھوڑ جاتے ہیں, چھوڑتے بھی نہیں بلکہ دشمن بن جاتے ہیں, دشمن بن جاتے ہیں. پھر اللہ آواز دیتا ہے, ہون سنا, ہون سنا, ٹھنڈ پہ گئی ہے, جنہ دے پیچھے پاگل ہوئے واسے مجھے بلایا ہوا تھا. پھر بندہ دل سے کہتا ہے اللہ میری توبہ, وہ ہے توبہ, یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو ٹھٹا ہے, یہ تو مذاق ہے جو ہم کرتے ہیں ہر نماز کے بعد, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. یہ بھی کوئی توبہ ہے؟ توبہ وہ ہے کہ تم لاکھ پتی ہو, کروڑ پتی ہو, سب کچھ اجڑ جائے, سارے تجھے چھوڑ جائیں بلکہ الٹے دشمن بن جائیں, تو چوراہے پہ کھڑا ہو, آدھی رات کا وقت ہو, پھر رب عرشوں سے آواز دے ہون دس, اس وقت جو دکے گئے اللہ میری توبہ, وہ ہے توبہ. روحانیت کی توبہ وہ ہے. میرے شیخ نے جو توبہ مجھے سکھائی وہ یہ ہے کہ اس وقت بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو ساری دنیا بھی مجھے دے دے, میں ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. میں نے ان کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے, میں نے خالہ کو بھی دیکھ لیا, چچے کو بھی دیکھ لیا, بیوی کو بھی دیکھ لیا, اولاد کو بھی دیکھ لیا. یہ سب پیسے کے پجاری ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ پیسے کے پجاری ہیں. پیسہ ہے, پیسہ تھا, عزت تھی, شہرت تھی, یہ سارے میرے ساتھ تھے. آج میں تیرے ساتھ ہوں تو پیسہ چلا گیا, یہ سارے چلے گئے. اس کا مطلب ہے یہ میرے نہیں, میرا صرف اللہ ہے. یہ ہے توبہ. مجھے بتاؤ وظیفوں کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے؟ ہوں ٹھنڈ پہ گئی بستی کرا کے, ٹھنڈ پئی ہے, آئینہ دکھایا ہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے. بھائی وظیفوں سے یہ ملتا ہے, اللہ اللہ کرنے سے یہ ملتا ہے. ہاں جب تو چوراہے میں آدھی رات کو کھڑے ہو کے یا گھر کی چھت پہ اپنے حجرے میں آدھی رات کو یہ وقت تیرے پہ آ گیا ہے, تو جب تو نے توبہ کر لی بس پھر نظام بدلے گا. اس کو کم از کم لگیں گے 12 سال. کتنے لگیں گے؟
12 साल 12 साल कम از कम 20 भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, ये तो तेरी बातनी कैफियत और तलब के ऊपर है, लेकिन 12 से कम नहीं, 12 से ऊपर है। 12, 14, 15 साल के बाद ये वक्त आएगा, फिर अल्लाह का निज़ाम बदलेगा। जो टूटे थे अल्लाह उनको फिर हांकेगा डंडे के साथ, चलो मेरे बंदे के पास, कल तक वो तुम्हारा था अब मेरा हो गया है। अब मुझे बताओ, जब वो रिश्ते जो छोड़ गए थे दोबारा आएंगे, आपके दिल में उनकी मोहब्बत आएगी? नहीं, अल्लाह मोहब्बत ही तो निकालता है। अल्लाह कहता है इनके ऊपर शफकत करनी है, मोहब्बत मेरे से करनी है। तूने गलती क्या की, तू मोहब्बत इनसे कर बैठा, तू मोहब्बत इनसे कर बैठा, इसलिए तेरा हशर हुआ है। मैं एक मिसाल देता हूं, बात आपको समझ आ जाएगी, ताकि जो लोग रूहानियत में आना चाहते हैं वो फकीर की बातों को समझ के सोच कर फिर फैसला करें, फिर आए। हमें ये सजा 12 साल 15 साल 13 साल 14 साल क्यों मिलती है? हमने मोहब्बत करनी थी अल्लाह से, हम किससे कर बैठे? बंदों से। तो अल्लाह फिर हमारा क्या करता है? सर कुचलता है। कैसे कुचलता है? लोहा किससे मोहब्बत करता है? मकनातीस से। किससे मोहब्बत करता है? मकनातीस से। अल्लाह उसको किससे कुटवाता है? हथौड़े से। हथौड़े से कुटवाता है, पहले आग में डलवाता है, फिर हथौड़े से मरवाता है, फिर उसकी शक्ल बनती है, फिर वो कीमती बनता है। तो अल्लाह, ऐसे ही हम हैं। हम मोहब्बत कर बैठे दुनिया से, मोहब्बत करनी थी अल्लाह से। अल्लाह को गैरत आई, अल्लाह ने हालात की भट्टी में डाला, फिर हमें जलाया, जला के फिर जमाने से पिटवाया, पिटवाने के बाद फिर अल्लाह ने आवाज दी, होन सुनाओ, होर चुपो, होर चुपो। होन समझ आई? अब पता चला ही, अब मैं पिटवा रहा हूं, तेरे अपनों से मरवा रहा हूं। बुला किसी को, कोई तेरा मददगार है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ही मददगार है ईमान वालों का। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है। रब फिर अर्शों से यूं आवाजें देता है कि जिनके पीछे तूने मुझे बुला दिया था, और तू समझता था ये मुश्किल में काम आएंगे, आज मैंने तुझे चुराहे में खड़ा किया, बुला किसी को बुलाता है, बुला किसी मेरे शरीक को। तो अल्लाह, रूहानियत इसका नाम है कि जब रूहानियत में आओगे, अल्लाह तुम्हें पहले भट्टी में डालेगा, तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे अंदर से कचरा मैल कुचैल सारी निकालेगा, फिर जमाने से कुटवाएगा अपनों से। किन से? गैरों से नहीं। हाँ, यहां गलती ना कर जाना। गैर, अल्लाह वो गैर दो चपेड़े मारे, दो गालियां निकाले, वो 2-4 दिन बाद भूल जाती हैं। अपनों की आंख मारी हुई भी भूलती नहीं है, अपनों के इशारे भी भूलते नहीं हैं। तो अल्लाह दुखती रग को पकड़ता है, अल्लाह अपनों से पिटवाता है, अपनों से मरवाता है, अपनों की बेवफाई का दुख जो है, वो रंज जो है वो देता है। जब रंज हो के दुख जा जा के ये दिल दुखी हो जाता है, फिर मेरा रब आवाज देता है, और सुनाओ की हाल है, ठीक हो? ठंड पै गई है? ठंड पै गई हूं? पता चल गया ये है तेरे रिश्तों की औकात। इनके पीछे मुझे छोड़ दिया था, मैं 70 माओं से तेरे से ज्यादा प्यार करने वाला हूं, और अभी भी जो मैं तुझे पिटवा रहा हूं, मरवा रहा हूं, आग में डलवाया है, ये भी मेरी मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत की एक शक्ल है। ये भी मेरी एक रहमत की शक्ल है कि मैंने तेरी आखिरत बर्बाद होने से बचा ली है, कि मैं तुझे अपनी तरफ ले आया हूं। तो अल्लाह, जब इंसान हालात की भट्टी के अंदर जल जाता है, उसके अंदर से मैल कुचैल निकल जाती है, फिर अल्लाह अपनों से पिटवाता है। जब अपने भी जलीलो खार कुत्ता कुत्ता कर देते हैं, लानती लानती कर देते हैं, सारे छोड़ जाते हैं, फिर अल्लाह अपना बना लेता है। क्यों? अल्लाह कहता है जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। अल्लाह कब मिला? अल्लाह कब मिला? जब सारे छोड़ गए। हमने वजीफे कब किस लिए पढ़े? कि सारे इकट्ठे रवांगे। भाई मैंने इसलिए तो दावा किया है, चैलेंज किया, आपको झंझोड़ा है कि कोई रूहानियत का बंदा मुझे बताए कि अल्लाह अल्लाह करने से दुनिया मिल जाती है। दुनिया अल्लाह देता है, जब अल्लाह पिटवा देता है, मैल कुचैल निकाल देता है, बंदा तन तनहा हो जाता है, बेयारो मददगार हो जाता है, सब छोड़ जाते हैं। ये वो अल्लाह वालों लम्हा है जब अल्लाह की गैरत को, रहमत को जोश आता है कि सारे छोड़ गए। इस हाल में मैं भी छोड़ दूं, फिर दुनियादारों में मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? बात समझ आती है ना अकल को भी, कि इन हालात में जब सारे छोड़ गए, अल्लाह भी छोड़ दे, फिर बंदे में और अल्लाह में क्या फर्क है? फिर अल्लाह कहता है जिदा कोई नहीं होता
میں وہاں. تو اللہ کی رحمت جو ہے سینے لگا لیتی ہے, اللہ کی رحمت جو ہے وہ گھیر لیتی ہے. جب اللہ والوں اللہ کی رحمت نے گھیر لیا تو نظام کون سا چل پڑا؟ جمال کا. جب ہم جل رہے تھے تو نظام کون سا تھا؟ جلال کا. جب اللہ ہمیں اپنوں سے پٹوا رہا تھا تو نظام کون سا تھا؟ جلال کا. جب ہم ٹوٹ کے گر پڑے تو نظام کون سا ہو گیا؟ جمال کا. جب جمال کا نظام ہو گیا اولاد بھی واپس آ جائے گی, بیوی بھی واپس آ جائے گی, کاروبار بھی واپس آ جائے گا, صحت بھی اللہ دے دے گا, عزت بھی دے دے گا. جو چھوڑ کے گئے تھے, کمر کر کے گئے تھے, اللہ دو زانوں کر کے سامنے بٹھا دے گا. مگر اتنا انتظار کون کرے؟ یہ ساری پٹائی کون برداشت کرے؟ یہ تو وہی کریں گے جو اس راہ کے مسافر ہے. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں وظیفے پڑھنے والوں کو, اور لیلند ڈبٹے لے لے کے ہاتھ 5-5 تولے 6-6 تولے دے کڑے پا کے کھڑکا کے اور 4-4 فٹ دی تسمیاں پھاڑ کے بابے جو ہے وہ وظیفے کرتے رہے, اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ٹی وی لانچ میں ٹی وی لگا کے وظیفے کرتی رہی ہیں. مجھے بتاؤ یہ روحانیت ہے؟ تم نے کیا کمایا؟ کس کام کے لیے تم نے وظیفے کیے؟ اپنا آرام سکون کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی, کملی والے پہ درود پڑھتی, تیری قبر بھی ٹھنڈی رہتی, اولاد بھی اچھی رہتی. یا پھر ہماری طرح ذہن بنا کے آتی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے اللہ چاہیے. تو پھر دیکھو ہم اجڑے ہیں. میرے چہرے پہ کبھی ٹینشن دیکھی ہے؟ کبھی پریشانی دیکھی؟ الحمدللہ اللہ کے نام پہ اجڑے ہیں, اللہ کے نام پہ اجڑے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے اجڑنے کے بعد جس مقام پہ پہنچا دیا ہے, لوگ مجھے پیسے میں تول دیں, لوگ مجھے سونے میں تول دیں, الحمدللہ ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ایک اشارے پہ لوگ پیسہ بیچتے ہیں, ہم فلاں چیز بیچ رہے ہیں, ہم فلاں چیز بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بات محبت کی ہے. چاہے کوئی ایک رومال لے کر آتا ہے, یا مٹھائی کا ایک دانہ لے کر آتا ہے, کوئی سوٹ لے کر آتا ہے, کوئی $1 لے کے آتا ہے, $1 لے کے آتا ہے, £1 لے کے آتا ہے, میں اس کو نہیں دیکھتا. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے اس کے دل میں ڈالا کس نے ہے, اس کے دل میں ڈالا کس نے ہے. میں اس کے دل میں ڈالنے والے کو پکڑتا ہوں, تو وہی تو میرا اللہ ہے. تو جو رب سمندر پار لوگ ہیں محبت کرتے ہیں, نہ میں نے دیکھا نہ جانتا ہوں. لیکن اللہ والوں بات یہ ہے کہ یہ پہلے والا سفر اگر آپ کر نہیں سکتے تو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ اس میں کام کو ہاتھ نہیں ڈالنا, اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالنا. جو مسی لونی اللہ نے دیتی ہے کھائی جاؤ, تے ہلتے مورا لائی جاؤ, سوئی جاؤ تو کھائی جاؤ, بس اپنا کام کڈی جاؤ. بس بچے پیدا کرو, پڑھاؤ تو قبر میں اتر جاؤ, جنازہ تھوڑا پڑھ دماغے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے اللہ والا بننا ہے, پھر شافی نے جو باتیں تھوڑی بہت سنائی ہیں تو پھر ان کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. آؤ بسم اللہ, آگے میں چلاتا ہوں آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں وہ سورہ حشر کی 4 آخری آیات, 3 نہیں, پہلے بات ہم نے ساری کی ہے 3 کی, اب بات کن کی کر رہا ہوں؟ 4 کی, 4 آیات کی. اب آپ کو رونا آ رہا ہے, آنسو آ رہے ہیں کہ حضرت صاحب تسی انہیں اتنا ڈرا کے تو ان طریقہ دسن لگ پے ہو, ٹرک دی بتی پیچھے لا کے تو جدوں ہی پیر رکھن لگے تو ڈران لگ پے. اب کہتے ہو چڑھ جو ہون نہیں چڑھ دے. جنہ دے مقدرہ جو چڑھنا لکھیا ہے نا وہ چڑھ کے رہن گے, تو جنہ دے مقدرہ تھلے آ کے مرنا لکھیا ہے نا وہ رسالہ پڑھ کے مر کے رہن گے. تو اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے. جو ڈر گئے ہیں اچھا ہوا ہے, تو جو ڈرے نہیں ہیں جن کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے ان کو میں کہوں گا اگے کے آ جاؤ, پہلیاں سیٹاں تے آ جاؤ. تمہیں میں سکھاتا ہوں, میں چلاتا ہوں, انشاءاللہ دیکھو منزل ملتی ہے کہ نہیں ملتی, عزتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی, مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی زندگی دے, آپ کرنے والے جو اعمال ہیں جو لوگ کریں گے ان کو اللہ زندگی دے. دیکھیں اللہ ان کو کیسے رنگ لگاتا ہے. اب جو بات ہم کریں گے آگے میں عمل کی, وہ 4 آیات کی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ جو میں نے ساری باتیں ڈرانے والی کی ہیں, یہ جو میں نے ساری باتیں کیا کی ہیں, ڈرانے والی. آپ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں حضرت صاحب ڈرا رہے ہیں یا حضرت صاحب ہمیں جو ہے وہ بھگا رہے ہیں, خوف زدہ کر رہے ہیں, یا کوئی اپنا آپ سنا رہے ہیں کہ میں بڑی پہنچی سرکار ہوں. نہیں بھائی, میں اسی آیت کی تفسیر کو اپنے انداز میں بیان کر رہا تھا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو ممکن تھا
کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے پھٹ جاتا، لرز اٹھتا۔ یہ قرآن ہے۔ اس لیے میں نے ذہنی طور پہ آپ کو تیار کیا ہے اپنے انداز کے اندر میٹھی میٹھی ٹکور کر کے کہ دھوکے میں نہ مارے جانا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ سورہ حشر کی، اس میں اللہ جو مضمون کو بیان کر رہا ہے، یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جب قرآن لوح محفوظ میں تھا، ذرا توجہ رکھیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ کتابوں سے نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ بات یا یہ آیت کدھر اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے، دبدبے سے۔ یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پہ قرآن اتارنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس قرآن کے جلال کو جمال میں بدلا۔ جاگ رہے ہیں؟ اس قرآن کے جلال کو جمال میں بدلا جتنا چاہا۔ آگے توجہ رکھیے گا۔ پھر اس قرآن کو لے کر آنے والا نوریوں کا سردار، جتنا جلال وہ اپنے اندر جذب کر سکتے تھے، پھر انہوں نے کیا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ پھر یہ قرآن اترا قلب اطہر کے اوپر، حضور علیہ السلام کے، جس قلب اطہر کو 3 بار دھویا گیا اور اس کے اندر انوار و تجلیات کو بھرا گیا، اس کی نورانیت کو مزید بڑھایا گیا، شک صدر جو ہوا، تو اس قلب کے اوپر یہ قرآن اترا۔ اور جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، پسینے سے آپ شرابور ہو جاتے تھے۔ اگر آپ نے اپنا سر مبارک کسی کی ران کے اوپر، ٹانگ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو صحابی رسول کیا کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ بے نہیں، اگر آپ اونٹنی کے اوپر ہیں، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر ہیں، اس کے اوپر وہی اتری ہے تو اونٹنی جو ہے وہ لرز رہی ہے جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، یعنی اتنا دباؤ آتا تھا۔ اللہ نے جلال کو جمال میں بدلا۔ اس کے باوجود جبریل امین علیہ السلام نے اس قرآن کے جلال کو اپنے اندر جذب کیا، اس کے باوجود پھر اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، اس کے باوجود اتنا جلال تھا۔ پھر میرے رب نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سجنا ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے اس قرآن کے جلال کو اور کم کرنے کے لیے اپنے محبوب کی زبان نبوت سے یہاں اتار کے یہاں سے نکلوایا کہ ہو ٹھنڈا ہو جائے، اور ٹھنڈا ہو جائے، اور جمال اس کا غالب ہو جائے، جلال کم ہو جائے۔ اللہ بولو جب یہ قرآن صحابہ نے سنا پھر ہمارے تک پہنچایا۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ قرآن شرائط کے بغیر پڑھو گے تو تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جاسوسی یا کہانیوں قصوں والی کتاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے جو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ آپ اللہ والو تصور کرو ہماری متیں کیسے ماری ہوئی ہیں۔ ہم سورج ہے، صبح سورج نکلے ہم آنکھ ٹکا کے دیکھ نہیں سکتے، ہم آنکھ ٹکا کے دیکھ نہیں سکتے۔ سورج کیا ہے؟ نور ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، ان کی نورانیت کیا ہوگی۔ ایک سورج ہے دن کے وقت، دوپہر کی بات نہیں کر رہا، ابھی سورج نکل رہا ہے، ہم آنکھ ٹکا نہیں سکتے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے، تو اس مخلوق کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو خالق کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس خالق کی نورانیت کا عالم نہ تو کوئی تصور کیا جا سکتا، کیونکہ جو تصور ہو گیا تو وہ تو پھر معبود ہی نہ ہوا، وہ تو مخلوق ہو گئی۔ صرف سمجھنے کے لیے آپ بات کو سوچیں کہ سورج کی اتنی نورانیت ہے، چاند کی اتنی نورانیت ہے، تو میرے رب کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی قرآن، اس کی جو کلام ہے، اس کی نورانیت کا عالم ہوگا۔ اللہ بولو ہم نے نہ قرآن کو سمجھا اور ہم نے اس کو شرائط کے بغیر پڑھنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ قرآن نے نفع کی بجائے ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو اب جو میں نے یہ باتیں ساری کی تھیں وہ اس آیت کے حوالے سے تھی،
کہ یہ قرآن جلال ہے. لیکن آگے والی جو 3 آیات ہیں ان کے اندر میں نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ ایسا احسان ہے اس ولایت کے نظام کے ساتھ کہ یہ سارے کے سارے اسماء الحسنہ یہ کیا ہیں؟ تقریباً جمالی ہیں. تو اگلی 3 آیات جمالی ہیں. اگلی 3 آیات کیا ہیں؟ جمالی ہیں. اب وہ تمام حضرات جو روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، راہ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، یا مستجاب الدعوہ بننا چاہتے ہیں، ملائکہ کے ساتھ دوستیاں چاہتے ہیں، جنات کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہیں، اور میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یہ عمل صرف ان کے لیے ہے. یہ عمل دنیا پانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل صرف ان کے لیے ہے. اب یہ عمل اللہ والوں کیسے کرنا ہے کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات 41 بار روزانہ پڑھیں گے اور 41 دن پڑھنی ہے. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 41 دن. ہے کوئی لمبا عمل؟ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ ولایت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی. میں بچیوں کے رشتوں کے لیے نہیں کر رہا، نوکریوں کے لیے نہیں کر رہا، بیماریوں کی شفا کے لیے نہیں کر رہا. میں تو اللہ والوں بات ہی وہ کر رہا ہوں جس کو الفاظ کے اندر پہنچایا نہیں جا سکتا اور اس عقل کے اندر سمایا نہیں جا سکتا. میں تو بات وہ کر رہا ہوں. تو وہ کتنی بار پہ مل جائے گی؟ صرف 41 بار. کتنی بار؟ 41 بار. ہون لے کے آؤ اس بابے نو جڑا بابا 250 باریں دی سورت بقرہ پڑھا کے لوکاں نو مارن دے آئے حرم والا بابا، کہ اس نے لوگوں کو کون سا نظام دیا ہے کہ گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے جب شرائط اور طریقہ نہیں بتایا. بس 7 کنواں کا پانی لو، 7 مٹکے ہوں، سارے کارالے پڑھو، کٹھے پڑھو تو کٹھے اجڑو. جادو ختم ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. لوگ بکرا چھوڑ کے بکرے کے پیچھے لاگے پڑے. سورہ بکرا چھوڑ دی تو کالے چٹے بکرے کے پیچھے لاگے پڑے. تو اللہ جب طریقے کے ساتھ پڑھو گے تو 4 آیات آپ کو مقام روحانیت پہ، مقام ولایت پہ، مقام ابدال پہ، مقام غوثیت پہ پہنچا دے گی. اپنے وقت کے امام بن جاؤ گے، بس پڑھنے والے بنو. 4 آیات 41 بار روزانہ اور 41 دن پڑھنی ہے. ایک وقت کا تعین کر لے، بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء، رات سونے سے پہلے ایک وقت کا تعین کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. ابھی میں نے 3 4 5 مرتبہ بات دہرائی ہے کہ یہ جو قرآن کی 3 آیات ہیں، یعنی سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، یہ خود ایک حصار ہے. یہ خود کیا ہے؟ ایک حصار ہے. اب میں نے جو بات کہی 3 4 5 دفعہ دہرائی، اب میری بات سنو آگے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ روحانیت کے لیے آئیں گے تو الگ حصار کے بغیر یہ آیت بھی نہیں پڑھ سکتے. سمجھ آگی بات؟ جو میں نے 3 اعمال عوام کے لیے بتائے ہیں ان کے لیے کوئی حصار نہیں ہے. اب آپ کمانڈو بننے آئے ہیں تو کمانڈو کے لیے پہلے حصار ہوگا. وہ حصار کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، میرا بیان سن کے آپ نے کہا نہیں بھائی صاحب جو آپ نے کہہ دیا آج کے بعد سب توبہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں. آپ نے تو کر لی، آپ کے گھر والوں نے کی ہے؟ انہوں نے تو نہیں کی نا. آپ نے توبہ کر لی، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. جس ماحول کے اندر آپ نے بیٹھ کے چلا کرنا ہے وہ ماحول تو صاف نہیں ہے. اس میں کوئی نشہ کرتا ہوگا، کوئی حرام کماتا ہوگا، کوئی کچھ کرتا ہوگا، کوئی کچھ کرتا ہوگا. یہی اللہ والوں سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں جمالی عمل بھی حصار کے بغیر نہیں کرنا. یہی ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں. تو پہلے میں نے 4 5 دفعہ جو بات کہی ہے کہ یہ خود حصار ہے، خود حصار ہے، پھر اپنی بات بھی سنائی. وہ ساری باتیں کس درجے کی ہیں؟ عوام کے لیے. اب ہم عوام کی بات نہیں کر رہے، ہم خواص کی بات کر رہے ہیں. اب پہلی بات تو اللہ والوں یہ ہے، وہ میرے بھائی بزرگ جنہوں نے روحانیت میں آنا ہے یا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ یہ عمل کوشش کریں کہ مسجد میں بیٹھ کے کریں. کہاں کریں؟ مسجد میں. اللہ والوں جتنا بھی گھر صاف کر لو، آج کے دور میں گھر صاف نہیں ہوتے. پہلے تو آپ ضمانت ہی نہیں دے سکتے رزق حلال کی. پھر گھر میں ٹی وی چلتا ہے، موبائل کی رنگ ٹونز اتنی گندی ہیں اور بڑی خرافات ہیں. تو کوشش کرو مسجد میں بیٹھ کے کرنے کی. اور اگر آپ کو مسجد میں بیٹھنے میں مشکل ہے تو دوسری ترجیح، آپ کے علاقے میں کوئی صاحب مزار ہے، بزرگ ہیں،
تو ان کے مزار میں ایسے وقت میں بیٹھ کے کریں جب وہاں عورتیں نہ آتی ہوں، تنہائی کا وقت ہو، رات کا آخری پہر ہو، تو وہاں جا کے کریں۔ اگر تو روحانیت پانی ہے اور اگر دنیا پانی ہے تو اس کے لیے میں نے 3 اعمال پہلے بتا دی ہیں، پھر ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو خواص کی ہے، تو خواص کو پھر قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ میں نے آپ کو دریا نہیں بتایا، جنگل نہیں بتایا، قبرستان نہیں بتایا، میں نے تو اللہ کے ولی کا دربار بتایا ہے جو آپ کے علاقے میں ہو۔ اس کے ساتھ صرف یہ شرط لگائی ہے کہ ایسے وقت میں جا کے پڑھائی نہیں کرنی جب دربار پہ سلام کرنے کے لیے مخلوط ماحول ہو، عورتیں بھی آ رہی ہوں، اس سے کروڑ گنا بہتر ہے اپنے گھر میں کر لو۔ ایسے ہی مسجد میں اس وقت چلا نہیں کرنا جب لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنے مؤذن کے ساتھ، اپنے مسجد کے امام کے ساتھ بات کریں کہ میں نے یہ ریاضت کرنی ہے، تو اتنی دیر کے لیے مسجد کھلی رکھنا، تو میں بند کر کے چلا جاؤں گا۔ جو بھی آپ اس کے ساتھ اٹی سٹی کر سکتے ہیں، کچھ پنکھا چلانا ہے ان کو معاوضہ بھی، بجلی کا بل بھی دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی احسان ہے، بلکہ مسجد کا حق ہے۔ آپ مسجد کی ایک چیزیں استعمال کریں گے، پانی استعمال کریں گے، لائٹیں استعمال ہوں گی، پنکھا استعمال ہوگا، آپ بجلی کا بل 5,000 4,000 روپیہ ان کو مسجد کو دینا ضروری ہے۔ اس طرح دربار پہ جاتے ہیں، وہاں کسی متولی کے ساتھ پہلے جا کے بات کر لیں کہ بھائی میں نے چلا کرنا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ قبر کے ساتھ جفی ڈال کے کرنا ہے، قبر سے ہٹ کے جو کوئی تنہائی والی جگہ ہو وہاں کریں، لیکن کریں بعد نماز فجر یا رات کے آخری پہر، جب اس وہاں لوگوں کا نہ ہو۔ اس وقت کیا ہوگا، جس مزار پہ بھی آپ جائیں، توجہ رکھیے گا کیا کرنا ہے، جس مزار پہ بھی جائیں تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، چاہے چلہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کریں، چاہے چلہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کریں، چاہے چلہ وہ آپ دربار پہ کریں۔ یہ 3 ہی رستے ہیں، یہ 3 ہی آپشنز ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کڑا دیں گے، کیا کریں گے، کڑا دیں گے، تو کڑا ہم نے دینا ہے خضری عمل کا۔ خضری عمل جو آج پہلی بار یہ بیان سن رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ خضری عمل جو ہے ہمارے آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں۔ خضری عمل جب پڑھ لیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے، اپنے سارے چہرے پہ، بدن پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے یہ آپ پھیریں گے۔ یہ کون سا حصار ہو جائے گا، بدنی۔ اس کے بعد آپ مسجد کا حصار کریں گے یا گھر کا حصار کریں گے یا دربار شریف جہاں بیٹھے ہیں اس کا حصار کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سا حصار ہو جائے گا، روحانی۔ بدنی حصار ہو گیا، روحانی حصار ہو گیا، زمینی حصار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ باموکل نہیں ہے، تو آپ کو تیسرے حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے کام ہو گئے، ایک کڑا دے لیا۔ اب اس کام کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ خضری عمل کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے اور قل هو اللہ احد بھی پڑھی ہے، دیگر صورتیں بھی پڑھی ہیں۔ یہی جو خضری عمل ہے یہ آپ نے اپنا سورہ حشر کا عمل شروع کرنے سے پہلے یہی عمل آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش کر دینا ہے۔ جاگتے رہیے گا، یہ طریقہ نہیں سمجھ آئے گا تو کوئی یہ واٹس ایپ کے اوپر یا کومنٹس کے اوپر یہ اتنی لمبی بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ پہلا کام کیا ہم نے کیا، کڑا۔ دوسرا کام کیا کیا، جو کڑے کے اندر ہم نے صورتیں پڑھی یا قرآن پڑھا وہی قرآن ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہم کیا کریں گے، ہدیہ کر دیں گے۔ اب ہدیہ یوں کریں گے کہ یا اللہ جو میں نے قرآن پڑھا، خضری عمل پڑھا، میں ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلس تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اولیاء کرام کو ہدیہ کرتا ہوں، بالخصوص غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ قادریہ شافعیہ کے تمام بزرگان کی ارواح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جب آپ یوں نیت کریں گے اس میں میں بھی آ جاؤں گا، میرے مرشد بھی آ جائیں گے، ہمارا سارا سلسلہ بھی آ جائے گا۔ بس اللہ والا، پھر تو بیٹھ گیا، پھر ڈنڈا لے کے ہم تیرے سر پہ ہیں، پھر ڈنڈا لے کے ہم تیرے سر پہ ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی مکھی بھی پر مار جاتی ہے یا یوں کا یوں بھی ہو جاتا ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ تجھے قرآن سے نقصان ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی پہلے آپ نے قرآن پڑھ کے، خضری عمل پڑھ کے اپنا کڑے دینے ہیں،
بدنی اور روحانی، اس کے بعد وہی قرآن حضور کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ، بالخصوص غوث پاک، پھر غوث پاک کا جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ، پھر ہمارا سلسلہ قادریہ شافیہ کے تمام بزرگان کو، تو اس طرح یوں ہدیہ کریں گے تو میرے تک سب تک وہ فیضان یا قرآن کا نفع یا ثواب پہنچے گا۔ تو جب روح کو ثواب پہنچتا ہے تو وہ روح ثواب بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے روحانیت۔ جس کو ہدیہ کرو گے ان بزرگان کی ارواح تیری روح کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، وہ نورانیت بخشیں گی کہ اب تو پڑھ قرآن۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پھر جتنا جلال اس قرآن کا ہوگا وہ تمام ارواح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک سمیت جو تیرے سے اضافی ہوگا وہ جذب کرتی جائیں گی۔ یہ ہے مرشد کا ہونا۔ ایک امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اسی پیرا فقیراں نوں نہیں مندے، اسی نچن والیاں نوں مننے ہاں، مجرا کرن والیاں نوں مننے ہاں، پنڈا نوں مننے ہاں، اسٹیج ڈرامے والوں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو نہیں مانتے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ ایسے بے شرم ہیں، بولتے بھی شرم نہیں آتی ہم کیا بولے جا رہے ہیں، بولتے بھی شرم آتی کہ ہم کیا بولے جا رہے ہیں۔ جب اللہ والوں یوں آپ نے طریقہ اختیار کیا جیسے میں نے سمجھایا ہے، پھر جتنا جلال آپ کی روح برداشت کر سکتی ہے وہ آپ کریں گے۔ جو اضافی ہوگا، جتنے بھی بزرگان آپ کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اضافی کو واپس لے لیں گے۔ آج تک طریقت کی دنیا میں، تصوف اور روحانیت کی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرتے پاگل ہوا ہے؟ کوئی ایک بندہ؟ دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں اور قیامت تک کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن وظیفے کرتے ہوئے کروڑوں پاگل ہو گئے ہیں، کروڑوں پاگل ہو گئے، جن پکڑتے چلے کرتے کروڑوں پاگل ہو گئے، ماؤں کے اکلوتے بیٹے پاگل ہو گئے، اینٹیں لے کے پھر رہے ہیں، پاگل خانوں کے اندر ہیں، وظائف کر کر کے پہنچے ہوئے گھروں میں مر رہے ہیں۔ لیکن جس نے اس طریقے پہ جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، جو روحانیت کا طریقہ ہے، کوئی ایک مثال مجھے کوئی دے دے دنیا میں کہ پاگل ہوا، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کوئی مثال پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک آپ نے کڑا دے دیا ہے، دوسرا کیا ہے کہ آپ نے پورے نظام کی مدد طلب کر لی ہے۔ جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا آپ قرآن جذب کریں گے، باقی اس کی نورانیت بزرگان اپنی روح کے اندر جذب کر لیں گے۔ جیسے میں نے اوپر سے بات سمجھائی، اگر آپ کو یاد ہو کہ رب نے اپنی قدرت کاملہ سے قرآن کے جلال کو کس میں بدلا؟ جمال میں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے اپنے اندر جذب کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر نے جذب کیا، پھر صحابہ کے قلوب نے جذب کیا، اس کے بعد قرآن ہمارے تک پہنچا۔ تو اللہ والو ہم یہ رسے ہی بھول گئے، اسی کے ڈائریکٹ 420 نال جپا پا لئیے۔ نہیں جی سانو اللہ جدوں ہے، اللہ کا رسول ہے گئے، اے وچ کتوں آ گیا ہے؟ اے وچ اللہ کے نبی نے یہ بات تو نہیں کہی کہ یا اللہ میں تیرا محبوب تے اے جبریل وچ کیوں پاتا ہی؟ کیوں قاری صاحب آپ کو آنسو آ گئے ہیں، زیادہ شرم آ گئی ہے، ندامت ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات تو نہیں کہی کہ یا اللہ میں تیرا محبوب، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، مجھے تو نے نوازا نہیں ہے، نوازنے کی حد کر دی ہے، میرے سے بڑھ کے کوئی قریب نہیں ہے، تو جبریل میں سے کیوں پاتا ہی؟ تو آج کا امتی کہتا ہے نہیں جی مجھے درمیان میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں ڈائریکٹ ہوں۔ تو بھائی پہ ڈائریکٹ ہو کے کر لو۔ تو جن کو میری بات سمجھ آ گئی، جو طریقہ سمجھایا ہے اس کے مطابق کر لو، انشاءاللہ العزیز اللہ ایک ہی چلے میں کامیابی کا جھنڈے گاڑ کے دکھائے گا اللہ کے حکم سے۔ اب آپ نے ایک کڑا دے دیا، بزرگوں کو احصال ثواب کر دیا، کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ اب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے اور اپنا عمل شروع کر دیں گے۔ آپ ہر دفعہ 4 آیات کو سورہ حشر کی پڑھنے سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ 4 آیات پڑھیں گے۔ اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اگر یوں پڑھنا ہے تو یہ بھی 3 بار پڑھیں گے، تو پھر آخری 4 آیات پڑھیں گے اور آپ کی تسبیح کا ایک دانہ گرے گا۔ یوں آپ نے یہ 41 بار پڑھنا ہے، آرام آرام سے، ٹھنڈے ٹھار منٹھار بن کے، شافی بن کے بھی پڑھو گے تو یہ مکمل طور پہ 30 منٹ کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ۔
اور 5 سے 7 منٹ کا عمل ہے کڑا دینے کا. یعنی سارے کام کے اوپر آپ کے 40 منٹ لگیں گے. یہ جو وقت کے مارے ہوئے ہیں نا، فارغ ترین قوم ہے، کہتے ہیں کتنا وقت لگے گا. میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر اس میدان میں آنا ہے تو 40 منٹ لے کے آنا، تو 40 منٹ جو ہے وہ آپ کو لگیں گے. اگر یہ عمل آپ گھر میں کرتے ہیں، کسی دربار پہ جا کے کرتے ہیں، مزار پہ جا کے کرتے ہیں، یا مسجد میں کرتے ہیں. ایسی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو کسی مزار پہ، کسی مسجد پہ، کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا گھر ہی دربار ہے، ان کی گھر ہی مسجد ہے، وہ اپنے گھر میں کریں. لیکن کوشش کریں جہاں یہ عمل کرنا ہے وہاں بچوں کا آنا جانا نہ ہو. اور پہلی باتیں جو ساری میں نے کڑوی کی ہیں، پہلے اپنا گھر پاک کریں، پھر اپنی ذات کو پاک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، پردہ کرنا شروع کریں، جو احکامات شریعت ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، پھر روحانیت میں آئیں. تو جے چھمک چھلو بن کے بازاراں چ پھرنا ہے تو بی بی سلام علیکم، پھر وظیفے کر رسالے والے دے، پھر رسالہ تجھے اللہ بخشے، تجھے راس آئے تو رسالہ پڑھ، روپیے 55 لا تو اپنا رسالہ پڑھ. پھر تمہیں اس کام کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. 41 والا کام میں تو 55 والا کام کر. اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، گناہ والے ماحول سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا. پہلے اپنے گھروں کا ماحول صاف کریں. اگر تو کر سکتے ہیں بسم اللہ آپ آ جائیں، نہیں کر سکتے تو پھر میں نے 3 طریقے عوام کے بتائیں، بس اس حد تک آپ رہیں، پھر اس حد تک رہیں. تو یوں 3 کام آپ نے کیے ہیں. پہلے آپ نے کڑا دیا ہے، پھر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، پھر آپ نے 41 بار سورہ حشر کی آخری 4 آیات ہر دفعہ 3 بار اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، یعنی اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا. یہ اب عمل جو ہے بغیر ناغے کے آپ کا 41 دن چلے گا. 41 دن کا عمل کرنے سے پہلے بھی خیرات کرنی ہے، درمیان میں بھی خیرات حسب توفیق کرنی ہے، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے پھر خیرات نہیں کرنی، انی پانی ہے. اللہ کے ایک ایک پیارے نام کے اوپر پیسہ نچھاور کرنا ہے. جو اللہ نے دیا ہوا ہے دل کھول کے خیرات کریں. اللہ ان 17 ناموں میں سے کسی ایک نام کا بھی اللہ والے تجھے فیض عطا کر دے گا. تیری 17 نہیں، تیری 21 نسلوں کو سنوار کے رکھ دے گا اللہ. 17 ناموں میں سے کسی ایک نام کی بھی نظر ہو گئی، کرم ہو گیا، تیرے اوپر تجلی پڑ گئی، بس تیری بگڑی بن گئی. تیری ولایت پھر اسی نام کے زیر اثر چلے گی. جس طرح ہمارے سلسلہ قادریہ کی ولایت جو ہے سورہ مزمل کے زیر اثر چلتی ہے. تو یہ 17 اسماء الحسنی ہیں اور 18واں اسم ذات اللہ ہے. تو ان 18 میں سے کسی ایک کی تجلی پڑ گئی جو تیرے نصیب میں ہے، اللہ جانتا ہے. تو پھر وہی تیری ولایت کی کیا بن جائے گی؟ بنیاد. تو اس کا عامل بن جائے گا. پھر جو کام آپ نے کرنا ہے زندگی میں، جب خیرات کر دی، 41 دن کا چلہ آپ نے کاٹ لیا، اس کے بعد جو کام زندگی میں کرنا ہے، یہی سورہ حشر کی آخری 4 آیات آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. پہلی رکعت کے اندر بھی، دوسری رکعت کے اندر بھی 3 بار یہ 4 آیت پڑھنی. اگر تو وقت ہے، اگر وقت کی قلت ہے تو محض آپ 3 بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد یہ 4 آیتیں پڑھیں گے دونوں رکعتوں کے اندر ایک جیسا. ایسے ہاتھ اٹھاؤ گے، ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرو گے، اللہ کرم فرما دے گا. اللہ آپ کو مستجاب الدعوہ بنا. جس کام کے لیے دعا کرو گے اللہ تیرے ہاتھوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اپنے ناموں کو دیکھے گا کہ پڑھا اس نے کیا ہے، پڑھا اس نے کیا. اور اگر آسانی ہو تو ہر رکعت کے اندر 3 بار پڑھو گے، اور آسانی نہیں ہے تو 1 بار. اور اگر اس سے بھی آسانی نہیں ہے، کہیں روڈ پہ ہیں، کہیں باہر ہیں، وضو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں ہیں، نپاکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر سے باہر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر محض کھڑے ہو کے کملی والے پہ 1 بار درود پڑھنا ہے، 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے، اور 1 بار 4 آخری آیتیں پڑھ کے. جو ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، جو دل میں سوچو گے اللہ کر دے گا اللہ کے حکم سے. بس تم نے کن کہنا ہے، اللہ فیکون کرتا جائے گا. تم حکم دیتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا. تو یہ ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ ہے. یعنی اگر آسانی ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے تو 3 بار یہ آیتیں پڑھیں گے، اور اگر نہ آسانی ہو تو 1 بار. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر وضو کی کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، پھر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھی 1 بار کملی والے پہ اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، 3 بار اعوذ باللہ، اور 1 بار 4 آخری آیتیں پڑھ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، دل ہی دل میں اپنے رب کو منانا ہے، مانگنا ہے. بس وہ خیال آنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز تیری جھولی بھر بیسی. اگلی بات، رات کو بستر پہ سوئے
جاگتے رہیے گا، آپ اگلی باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہے جو روحانیت میں آنا چاہتے ہیں۔ رات کو جب آپ سوئے تو سوتے ہوئے لیٹ کے باوضو یہی 4 آیتیں 3 بار پڑھنی ہیں۔ میں نے کیا بتایا، جب ایمرجنسی نہ ہو تو ہر دفعہ جب بھی یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے تو 3 بار ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ آیت کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار۔ اول وقت 3 بار درود پاک۔ اگر آیت 1 بار پڑھیں گے تو اول وقت درود پاک بھی 1 بار، اور درود کون سا پڑھیں گے؟ درود ابراہیم۔ اب آپ نے 3 بار سورۃ حشر کی آخری 4 آیات پڑھی اور اول و آخر آپ نے درود پاک 3 بار پڑھ لیا۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ مجھے ملائکہ کی زیارت ہو جائے، چاہے 4 مقرر فرشتوں کی زیارت کرنی ہے، جبریل امین علیہ السلام کی، سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی، سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی، سیدنا میکائیل علیہ السلام کی، یا آپ صرف محض دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرشتے کنجدے ہوں نے، فرشتے کنجدے ہوں نے، بس یہ ایک رات کا عمل ہے، کر کے سو جو اللہ دکھا دے گا فرشتے کنجدے ہوں نے۔ آپ نے جنات سے ملاقات کرنی ہے، جن سے ملاقات کرنی، اس موکل کا نام ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگ کے سو جو اللہ ملوا دے گا، اللہ ملوا دے گا۔ اولیاء اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک ادنا ولی اللہ سے لے کے غوث پاک تک، حسن بصری تک، جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو خضری عمل پڑھ کے ہدیہ کرو، نہیں تو یہی سورۃ حشر کی پڑھی جو آیت پڑھی ہوں گی یہ ہدیہ کر دو اور اللہ سے مانگ کے سو جو اللہ ملاقات کروا دے گا۔ اصحاب کہف سے ملاقات کرنی ہے، یہی عمل کرو گے صحاب کہف سے ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی ہے، یہاں تک کہ زیارت رسول علیہ السلام کرنی ہے، تو تب بھی یہی عمل کرو گے۔ جو کچھ پڑھا ہے کملی والے کی بارگاہ میں ہدیہ کرو گے، انشاءاللہ رب بھی کرم فرمائے گا، میرا کملی والا بھی نگاہ فرمائے گا، تمہیں کملی والے کی زیارت ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ یہ سچا سودا ملتا ہے؟ پھر شافی سچا روندا ہے نا کہ بس لوئے دی تو کلفی کھوئے دی، تھرمس کچ دا تے سودا سچ دا۔ کڑوا ضرور ہے، یہ میں مانتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کڑوا ضرور ہے، کڑوا کسیلا ضرور ہے، لیکن بھروسہ رکھو سودا سچ دا ہے تے تھرمس کچ دا ہے، بس لوئے دیئے تو کلفی کھوئے دیئے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، تو جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جب لوگ کام کریں گے، یعنی یہ عمل شروع کریں گے، پھر جو بھی ان کے اشکال ہوں گے یا جو بھی ان کے سوالات ہوں گے ہمارے تک پہنچیں گے، یا ان کے رستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، جس طرح سورۃ مزمل کا لوگ عمل کر رہے ہیں، میں اس کے لیے بھی منتظر ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز جس طرح سورۃ توبہ کے اوپر بعد میں نے پے در پے کافی بیانات کیے ہیں، تو انشاءاللہ لالا نوکری کرے سا آپ حضرات یہ عمل جس طرح میں نے پورا سمجھایا 2-3 دفعہ اس بیان کو سنیں، بات کو سمجھیں، اپنے حالات کو سمجھیں۔ اگر محض فیض و برکات خیر و برکت کے لیے پڑھنا ہے، اس کے لیے 3 اعمال بتائے ہیں، آپ کا ہمارا تعلق ختم، آپ جانو تو رب جانے۔ اور اگر روحانیت میں آنا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود 2-3 مرتبہ بیان کو سنیں، سمجھیں، میں کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، جب اس میدان میں اتر جائیں پھر کریں، پھر جو اللہ آپ کو نوازے، جس طرح سورۃ توبہ والے ہمیں الحمدللہ فیڈ بیک بھیجتے ہیں، سورۃ مزمل کا عمل شروع ہے، میں اس کا منتظر ہوں، اس کا جب فیڈ بیک آئے گا، کچھ سوالات بھی آئیں گے، کچھ اشکال بھی آئیں گے۔ ایسے ہی سورۃ حشر کا جو نظام ہے، جب لوگ یہ کریں گے اس کے اوپر فیڈ بیک بھی آئے گا، کچھ سوالات بھی آئیں گے۔ تو جیسے سورۃ توبہ کے اوپر میں نے بعد میں ریویو کے طور پہ بیانات کیے تاکہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیں، یا کوئی بات رہ گئی ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر ایک آدھ بیان میں دوبارہ سورۃ حشر کی ان آخری 4 آیات پہ کروں گا۔ جو لوگوں کی بات کوئی ہوگی اس کا بھی جواب دیں گے، کوئی اور بات میرے کرتے کرتے ذہن میں نکل گئی یا آج نہیں کر سکا، یا کوئی اور ضرورت کی بات ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں جمع کر کے ایک بیان اور بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب 2-3 مہینے کے بعد اس کے نفع لوگوں کو ملیں گے، لوگ اپنے تجربات ہمیں بتائیں گے، پھر ہم آپ کو سنائیں گے، ساتھ پھر لوگ میٹھے میٹھے دکھڑے سنان گے، حضرت صاحب کتھے مر گئے سی تسی پہلا۔ مائیاں مجھے کہتی ہیں نا حضرت صاحب کتھے چلے گئے سی تسی پہلا، پنجابی میں اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا، میں ذرا ٹھیٹ کر کے پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں، کتھے مر گیا سی۔ کسی بندے کو ہم کہیں تم دیر سے آئے ہو، تو جب ہم ذرا غصے سے کہتے ہیں تو ہم یہ کیا کہتے ہیں، کتھے مر گیا سی۔ تو ان کے کہنے کا میں یہی مطلب لیتا ہوں، چاہے وہ جتنا بھی لائٹ کر کے کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے کہاں تھے، تو ان کو آج بھی میں یہی کہوں گا، سب فیصلوں کا مالک میرا اللہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا، میں یہیں رہتا ہوں،
اور اس کی اجازت کے بغیر تم مجھے سن نہیں سکتے، اگر سن لوگے تو سمجھ نہیں سکتے، اگر سمجھ بھی لوگے تو اللہ عمل کرنے نہیں دے گا جب تک وہ نیلی چھت والا عرش والا چاہتا نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔